بہت شکریہ دا بلیک ہول میں تشریف لانے کا. مسئلہ جو ہمارے سامنے ہے بڑا شدید ہے. پاکستان ایک معاشی بحران کا شکار ہے. اس کی شدت روز بروز بڑھ رہی ہے. جو جتنا زیادہ غریب ہے وہ اتنا زیادہ پریشان ہے. یہ سلسلہ کہاں پر جا کے رکے گا بھی کہ نہیں؟ یا کوئی بہت بڑی آفت ہمارے سامنے کھڑی ہے؟ اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہم ڈاکٹر اعجاز نبی کے ساتھ گفتگو کریں گے. ویسے تو ان کا ارادہ تھا کہ وہ خود یہاں پر موجود ہوتے، لیکن ان کا کچھ مسئلہ ہو گیا، بیک پین، تو لاہور سے وہ یہاں سفر نہیں کر سکے. بہرحال وہ یہاں پر موجود ہیں آپ کے سامنے. مختصر تعارف کراتا ہوں ان کا. تقریباً 20 سال انہوں نے ورلڈ بینک میں کام کیا ہے، اور جو کام کیا وہ کرائسس مینجمنٹ سے بھی متعلق تھا. جو بہت بڑے بحران آئے تھے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، ایک بڑا کریش آیا تھا، تو اس کے بعد ورلڈ بینک نے ان کو وہاں پر بھیجا تھا حالات سلجھانے کے لیے. پی ایچ ڈی انہوں نے وارک یونیورسٹی یو کے سے کی، اور بیچلرز لنڈن اسکول آف اکنامکس سے. سب سے پہلے ہمارا ان سے واسطہ یوں پڑا کہ 1973 میں جب ڈاکٹر نیر جو یہاں پر بیٹھے ہیں اور میں، ہم نے اور اعجاز نے ایک ہی وقت اسلام آباد یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا تھا. بعد میں وہ قائد اعظم یونیورسٹی بن گئی. بہرحال اس کے بعد پھر انہوں نے پی ایچ ڈی کی، پھر ورلڈ بینک چلے گئے، پھر ہی روز ان دا رینکس، اور ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر بن گئے، اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے رکن بنے. اب ان کا اپنا ایک ادارہ ہے جو یہ خود ہی چلاتے ہیں، اور جو حکومت کو ایک ان معاملات میں مشورہ بھی دیتا ہے. تو چلیے بات شروع کرتے ہیں. اعجاز، آر یو دیر؟ جی کین یو لسن؟ اچھا، جی جی ٹھیک ٹھیک بالکل ٹھیک ٹھیک. پرویز، بہت شکریہ. میں سن رہا تھا کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سو میں کیونکہ پرویز اور میں ہم ایک دوسرے کو بہت دیر سے اور بہت اچھا جانتے ہیں. چنانچہ جب اس قسم کی سنجیدہ قسم کی گفتگو ایک دوسرے کے بارے میں ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں کسی اور کی بات ہو رہی ہے. تو پرویز، میرا پورا ارادہ تھا اسلام آباد جیسے آپ نے انوائٹ کیا تھا آنے کا، لیکن پھر پتہ چلا کہ میں بلیک ہول جا رہا ہوں. پھر مجھے آپ کی بلیک ہول کی تشریح یاد آ گئی. پھر میں نے کہا اگر میں بلیک ہول میں گیا تو پھر میں نکلوں گا کیسے؟ چنانچہ میں نے سمجھا کہ میں زوم پہ کر لیتا ہوں. تو لیکن صحیح بات ہے کہ مسئلہ کمر کا تھا، تو اس لیے میں ٹریول نہیں کر پایا. بہرحال مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آپ کے انسٹیٹیوشن میں مخاطب ہوں آپ کے شرکاء سے. اور یہ واقعی بڑا ہی سنجیدہ مسئلہ ہے جس میں ہم آج کل پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ ہمیشہ اتنا سنجیدہ نہیں ہوا کرتا تھا، کیونکہ ہم پچھلے کئی سالوں سے، بلکہ اگر ہم شروع سے اپنی تاریخ دیکھیں تو 47 کے بعد تو یہ 23 یا 24 آئی ایم ایف کے پروگرامز ہو چکے ہیں پاکستان کے. لیکن ان پروگرامز میں شدت جو آئی ہے وہ آئی ہے 2000 سے، اور اس وقت سے اب تک 4 پروگرام ہو چکے ہیں اور یہ چوتھا چل رہا ہے. بالکل چوتھا چل رہا ہے. تو اتنی زیادہ فریکوینسی سے ملک جاتے نہیں آئی ایم ایف کے پاس. تو یہ کوئی تھوڑی، یہ آئی ایم ایف والوں کو بھی پریشانی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور جیسے پاکستان کی اکانومی پہ نظر آئی ایم ایف رکھتا ہے، اسی طرح آئی ایم ایف پہ بھی کئی ادارے ہیں جو آئی ایم ایف پہ نظر رکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کیسا کام کر رہا ہے. اگر وہ ملکوں کے لیے پروگرام سٹیبلائزیشن کے بنا رہا ہے تو وہ ملک پھر سٹیبلائز کیوں نہیں ہو رہا. تو اس لیے آئی ایم ایف خود نظروں میں ہے، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ آئی ایم ایف بہت محتاط ہو گیا ہے. 2 وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ خود بھی ایسا پروگرام دینا چاہتے ہیں جو پاکستان میں کامیاب ہو سکے، اور دوسری کچھ وجہ یہ بھی ہے کہ
جب ہم نے جب یہ حکومت آئی تھی تو اس وقت مفتاح اسماعیل تھے فائنانس منسٹر، اور مفتاح اسماعیل نے جس قسم کی گفتگو کرنی شروع ہوئی تو اس سے بہت سے لوگ بہت مطمئن ہوئے تھے کہ ان کو معاملات کی سمجھ ہے اور وہ ان مسائل کا حل جانتے ہیں، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شروع میں مشکلات ہوں گی اور اس کے بعد معاملات سدھر جائیں گے۔ لیکن جب مفتاح اسماعیل کو فارغ کر دیا گیا اور اس کے بعد جب ڈار صاحب نے سنبھالی فائنانس منسٹری، اور پھر جس قسم کی سٹیٹمنٹس انہیں دی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ انہیں کو خاص اندازہ نہیں ہے کہ اکانومی کے جو مسائل ہیں ان کو کس طرح سے حل کیا جائے، تو اس پہ بھی IMF بہت محتاط ہو گیا، اور اس نے بہت ہی اسٹرنجنٹ قسم کی اپنی ریکوائرمنٹس بھیجی کہ یہ پوری ہوں گی تو پھر ہی پروگرام ہوگا۔ اب یہ پروگرام ہو جائے گا، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ IMF پاکستان کو تقریباً 40-41 بلین ڈالرز چاہیے تھے اس فسکل ایئر میں فائنینسنگ کے لیے، ایکسٹرنل فائنینسنگ کے لیے، اور ان میں سے IMF کا صرف 1.5 بلین ہے۔ باقی جو ہیں وہ کچھ اپنی ایکسپورٹ سے آتے ہیں، کچھ ریمیٹنسز آتے ہیں، اور بہت سارے آتے ہیں ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن سے، جیسے ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ ہے، ان سے کو تقریباً 5 بلین کے قریب آتے ہیں۔ پھر جو ہمارے بائی لیٹرل ہمارے دوست ہیں، چین ہے، UAE ہے وغیرہ، ان سے بھی کافی سارے آتے ہیں۔ لیکن اب وہ تمام جو ہیں ہمارے مدد کرنے والے لوگ، وہ تمام کہتے ہیں اگر IMF کا پروگرام ہوگا تو جب ہی ہم مدد کریں۔ چین بھی یہی کہتا ہے، سعودی عربیہ بھی یہی کہتا ہے، اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا تو اصول یہ ہے کہ اگر IMF کا پروگرام نہیں ہوگا، جس ملک میں IMF کی ضرورت ہے، تو پھر اپنی لینڈنگ کو بہت ہی محدود کر دیتے۔ تو اس وجہ سے سب کی نظر ہے IMF کے پروگرام پہ۔ مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ IMF کا پروگرام آ جائے گا، لیکن دیر لگ رہی ہے، اور اس دیر کی وجہ سے ہمیں جو روپے پہ جو پریشر ہے، اور جو ساتھ ساتھ انفلیشنری پریشرز ہیں، وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کانٹیکسٹ ہے جس میں میں آج کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ گفتگو میری شارٹ ٹرم سٹیبلائزیشن پہ نہیں ہوگی، کیونکہ شارٹ ٹرم سٹیبلائزیشن ایک سمٹم ہے، جو مرض ہے وہ ڈیپر ہے، اور اس مرض کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم مرض کو سمجھیں، پہلے ہم جو اس کے ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی انفیکشن ہوئی تو آپ کا ٹیمپریچر بڑھ گیا، تو سٹیبلائزیشن ٹیمپریچر والی بات ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مرض ہوا تو آپ وزن لوز کرنا شروع کر دیا، تو وہ جو وزن لوز کرنے والی علامت ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس سے کہ ہماری ولنریبلٹی بہت بڑھ رہی ہے۔ تو اس کے لیے میں اگر پرویز کچھ گراف دکھانا چاہتا ہوں جس سے بڑی واضح ہو جائے گی یہ بات۔ تو اگر اسکرین شیئر کی میرے پاس ہے، مجھے دیا ہوا ہے ہاں اسکرین شیئر، اوکے، اتھارٹی دی ہے۔ تو یہ ہے، آ گئی آپ کی اسکرین پہ؟ اوکے، یہ بیسیکلی 6 موٹے پوائنٹس ہیں جو میں اس گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر پرویز آپ چاہیں تو اکٹھے کر دوں، یا ہم نہیں، اکٹھے ہی کریں۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہمارے لانگر ٹرم کنسرن ہے کہ اکانومی کو کیا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم بار بار ان مشکلات میں جا رہے ہیں، اور وہ اس کا ایک کانسیکوینس جو ہے اوور آل ہیلتھ آف دی اکانومی پہ، وہ کیا ہے۔ تو وہ میں آپ کو دکھاؤں، یہ جو گراف ہے یہ بڑا کلیئرلی آپ کو بتاتا ہے اس کو، اور اس کو اکٹھا مل کے دیکھیے۔ یہ جو پہلے والا جو اب دکھا رہا ہوں گراف، اس میں جو ڈارک بلو لائن ہے وہ پاکستان ہے، جو لائٹ بلو لائن ہے وہ انڈیا ہے۔
اور یہ 1980 سے لے کے 2009 تک ہے، اور یہ دونوں کی جی ڈی پی گروتھ ہے، یعنی اکانومی کی گروتھ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ 1990 تک ڈارک بلو لائن لائٹ بلو لائن سے اوپر تھی۔ اگر میں اس کو پیچھے لے جاتا 1960 تک، تو آپ دیکھتے کہ جو پچھلی 2 دہائیاں تھیں ان میں یہ اور بھی زیادہ اوپر تھی، یعنی پاکستان واز ڈوئنگ مچ بیٹر دین انڈیا۔ لیکن لیٹ 90s میں یہ گراف انٹرسیکٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان از کنسسٹنٹلی بلو انڈیا۔ اور اسی چیز کو جب ہم نے اس کو میں آگے لے کے گیا، تو اب یہ دیکھ، میں اب یہ اس کو 2000 سے لے کے 2021 تک میں لے جا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے اس میں پاکستان گرین لائن ہے، بنگلہ دیش بروکن بلو لائن ہے، اور انڈیا بروکن ریڈ لائن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2000 کے بعد انڈیا بھی آگے نکل گیا، بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا، اور ہم وہیں نیچے پھنسے ہوئے ہیں۔ بلکہ اگر ہم پچھلے 2-3 سال کی گروتھ ریٹ ہے تو وہ اس سے بھی خراب ہے۔ تو یہ تو ایک بڑی ہی پریشان کن چیز ہے کہ جو ملک اچھا خاصا چل رہا تھا 1990 تک، وہ ایک دم کیسے کنسسٹنٹلی نیچے آ گیا۔ اور یہ نیچے آنے کی، اس کو ایک اور گراف کے ساتھ دیکھیے، یہ ہے پاپولیشن گروتھ ریٹ، اور اس میں ہمارا گرین کرو ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا گرین کرو ہے کنسسٹنٹلی انڈیا اور بنگلہ دیش کے لائن سے اوپر ہے، یعنی ہمارا پاپولیشن گروتھ ریٹ وہ کم ہو رہا ہے، لیکن وہ بہت ہائی ہے۔ انڈیا بنگلہ دیش 1% کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور ہم ابھی بھی 2% کے قریب پھنسے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جی ڈی پی پر کیپٹا جو کہ 2000 میں ہمارا انڈیا سے 1/3 زیادہ تھا، 2021 میں وہ انڈیا سے 1/3 کم ہو گیا۔ اس کی ایک بہت بڑی جو امپلیکیشن ہے وہ یہ ہے، اور یہ میں اکثر گراف دکھاتا ہوں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو، کہ یعنی یہ دیکھیں، بڑا سمپل سا گراف ہے یہ۔ اگر 1% آپ اپنے جی ڈی پی کا خرچ کریں، یعنی اپنے آمدن کا 1% خرچ کریں، تو 2006 میں انڈیا جو اورنج ہے وہ ہم سے زیادہ تھا، بڑی اکانومی ہے، ظاہر ہے 1% بڑی اکانومی کا ہم سے زیادہ ہوگا۔ لیکن 2020 میں دیکھیے کتنا فرق ہو گیا، وہی 1%، اور 2030 میں دیکھیے کہیں کا کہیں چلا گیا، اگر یہی ٹرینڈ چلتے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفنس پیرٹی کی فکر ہے، تو ڈیفنس پیرٹی ٹھیک ہے، مرد مومن سے بھی ڈیفنس پیرٹی، لیکن اصل چیز تو آپ کی اکوپمنٹ ہوتا ہے نا۔ اب اکوپمنٹ میں دیکھیے کتنا فرق آ رہا ہے، اور یہ آتا جائے گا آئندہ چل کے۔ یہ میں نے تو ڈیفنس کے لیے دکھایا، آپ اس کو ایجوکیشن پہ ڈال دیتے ہیں، آپ اس کو انڈسٹری پہ ڈال دیں، آپ اس کو کسی بھی چیز پہ ڈال دیں، 1% انڈیا کا آئندہ چل کے will fetch so much more than 1% for us۔ تو یہ ایک ہی ریجن میں رہتے ہوئے اتنا زیادہ فرق آ جانا آپس میں ملکوں کا، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس ٹرینڈ کے بارے میں ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس ٹرینڈ سے نکل نہیں پا رہے۔ تو ہمارا میکرو اکنامک کرائسس جو ہیں وہ ایک وجہ ہے اس ٹرینڈ کی، کہ ہماری گروتھ ہوتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ گروتھ ختم ہو جاتی ہے، تو ہمارا وہ جو انکم ہے، ہمارا جی ڈی پی ہے، وہ بالکل ہی کم ہو جاتا ہے، پھر گروتھ ہوتی ہے، پھر وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں گروتھ کنسسٹنٹلی چلتی رہتی ہے، چنانچہ اس کا کیومولیٹو ایفیکٹ جو ہے وہ جو اوور آل میکرو بیلنسز ہیں ان پہ اچھا ہوتا ہے، اور وہ کرائسس میں نہیں جاتے۔ اب کرائسس کی جو علامت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی ریزرو پوزیشن۔ آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے، لوگ ہر وقت ریزروز کی بات کرتے رہیں گے، ریزروز کو کیا ہو گیا۔ تو ایک رول آف تھم ہے کہ اگر ریزروز 2 مہینے کی امپورٹ سے کم ہوں تو آپ کرائسس کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ آپ اپنے ریزروز کو استعمال کرتے ہیں
نارملی ہیلدی اکانومیز میں ریزروز ایکومولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. چائنا کے ریزروز اس وقت ٹریلینز میں ہیں. انڈیا کے ریزروز 500-600 بلین کے قریب چلے گئے ہیں اب. تو جب اکانومیز ٹھیک چل رہی ہوتی ہیں تو ریزرو جو ہے وہ ایکومولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ نے باہر کے لوگوں کو زیادہ پیسے دینے ہوں اور انہوں نے آپ کو کم پیسے دینے ہوں تو یہ جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے یہ پورا ہوتا ہے ریزروز کو استعمال کر کے. اور اگر ریزروز آپ کے 2 مہینے کی امپورٹ سے کم ہو جائیں تو وہ کرائسس کی علامت ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہماری گرین لائن ہے یہ 2000 میں نیچے تھی, پھر اس کے بعد پھر نیچے آئی, 2007 میں نیچے آئی پرویز مشرف کی گورنمنٹ کے آخری سٹیجز پہ, اس کے بعد یہ پھر 2013 میں نیچے آئی, اور پھر یہ اس کے بعد پھر یہ 2018 میں نیچے آئی. یعنی ہر نئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ جب آتی ہے تو وہ ایسی یعنی بہت ہی خراب ریزرو پوزیشن کے ساتھ آتی ہے, تو اس کو پہلا سال 2 سال لگ جاتے ہیں فائر فائٹنگ میں کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو ریزرو سے سنبھالیں. میں یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ اگر ریزرو 2 مہینے سے کم ہو جائیں تو پھر آپ کرائسس سچویشن میں آ جاتے. یہ ہمارے میکرو اکنامکس کو اگر ایک ہی گراف میں کیپچر کیا جائے تو یہ بڑا کلیئرلی دکھاتا ہے. اب اس کے پیچھے ہے کیا وجہ, یہ کیوں ہمارے ریزروز کی پوزیشن اتنی خراب ہو جاتی ہے. تو اس کے یہ ریزروز کو اکانومسٹ دیکھتے ہیں, اوور آل ایک بیلنس ہوتا ہے, اس کو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کہتے ہیں. اور کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس میں 2 اکاؤنٹس آتے ہیں, ایک تو گورنمنٹ کا اپنا اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کو فسکل اکاؤنٹ کہتے ہیں, اور دوسرا ہوتا ہے آپ کا ٹریڈ اکاؤنٹ. تو اگر ٹریڈ اکاؤنٹ ہیلدی ہو, جیسے چائنا کا ٹریڈ اکاؤنٹ بہت ہیلدی ہے, تو اس لیے چائنا کا ٹریڈ سرپلس ہوتا ہے, اور وہ اس کا جو کہ ٹریڈ سرپلس ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے فسکل ڈیفیسٹ سے بہت زیادہ ہوتا ہے, چنانچہ اس کا اوور آل کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس بڑا اچھا ہوتا ہے. اب ہمارا دیکھیے کیا ہو رہا ہے, یہ 2000 سے پہلے ہمارا ایکسپورٹس ٹو جی ڈی پی ریشیو کافی اچھا تھا دوسرے ملکوں کی نسبت, اور اگر میں اور پیچھے چلا جاؤں تو یہ اور بھی بہتر لگے گا. لیکن یہ 2000 کے قریب جا کے یہ کریش کرنا شروع کرتا ہے, اور اب یہ نیچے جا رہا ہے. حالانکہ اس کو الٹ ہونا چاہیے, لیکن یہ نیچے جا رہا ہے, اور یہ نیچے جا رہا ہے, اور یہ تمام دوسرے ممالک سے نیچے آ گیا. تو یہ ایک بڑی ہی ہماری جو اکانومی میں ویکنس ہے وہ اس گراف میں بڑی اچھی کیپچر ہوتی ہے. ہم دنیا کو جو چیزیں بیچ رہے ہیں, ہم کمپیٹیٹو نہیں رہے دنیا میں, ہماری چیز اس طرح سے بک نہیں رہی دنیا میں, لیکن ہماری ڈیمانڈ دنیا کی چیزوں کے امپورٹس کے لیے بہت زیادہ ہے. وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں, اور اس کی ایک خاص وجہ ہے. میں رورل اسلام آباد میں میرا ایک فارم ہاؤس ہے, تو جب میں نے یہ خریدا تھا 1995 میں, تو اس وقت زمین کی قیمت بڑی مناسب تھی, لیکن دیکھتے دیکھتے وہاں پر زمین کی قیمت آسمانوں سے بات کرنے لگی. تو جو اس علاقے کے لوگ ہیں انہوں نے زمینیں بیچی, لیکن وہ زمین بیچنے کے بعد کر کیا رہے تھے ان پیسوں کے ساتھ. وہ یہ نہیں کہ وہ اپنی بقیہ زمین کے اوپر زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے یا وہ کسی فیکٹری میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے. جیسے ہی ان کی آمدن بڑھی, ساتھ ہی رورل اسلام آباد میں بڑے بڑے سٹور کھل گئے, اور 80% چیزیں جو ان سٹورز میں بکتی ہیں وہ امپورٹڈ ہیں. یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے امپورٹ کی جو ڈیمانڈ ہے امپورٹڈ چیزوں کی وہ کس طرح سے بڑھ رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو رورل اسلام آباد میں زمینوں کی قیمتیں بڑھ کیوں رہی تھیں, یہ کہاں سے آیا سٹیمولس کہ زمینوں کی قیمتیں بڑھیں. تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ریمیٹنسز. آپ کو پتہ ہے پاکستانی باہر جا کے کام کرتے ہیں, اور اب وہ $30 بلین ہر سال واپس بھیج رہے ہیں.
$30 بلین ہمارے جیسی اکانومی کے لیے بہت پیسے ہیں. اور یہ بڑے ڈیفیوزڈ آتے ہیں واپس آ کے. ان کی جو فیملیز ہیں یہ زیادہ تر لو انکم ہاؤس ہولڈس کے لوگ ہیں جو باہر جا کے کام کر رہے ہیں. مثلاً افغانستان ہمارے جو پنجاب میں اپر پنجاب کے لوگ ہیں اور KPK کے بہت لوگ ہیں. KPK میں تو ریمیٹنسز پر کیپٹا از دا ہائیسٹ ان دا کنٹری. سو KPK سے بہت لوگ جاتے ہیں باہر کام کرنے کے لیے. تو وہ ریمیٹنسز جب آئیں تو انہوں نے پیسے لوگوں نے دو چیزوں پہ خرچ کیے. ایک انہوں نے امپورٹڈ کنزمپشن پہ ڈائریکٹلی, اور دوسرے انہوں نے زمین خریدی. تو جو لوگ نہیں بھی باہر گئے تھے اور ان کے پاس زمین تھی ان کی ویلیو بڑھ گئی. انہوں نے جب بیچی تو انہوں نے بہت ساری امپورٹڈ چیزیں خریدی. سو سرج ان ریمیٹنسز, ایک امپورٹ کی ڈیمانڈ اس سے بہت بڑھ گئی. کنزمپشن کی ڈیمانڈ, لوگوں نے فوراً اس کو کھانے پینے میں اور کنزمپشن کی چیزوں میں ان پیسے کو لگایا. انویسٹمنٹس میں نہیں ڈالا, سیونگز نہیں بڑھائیں, انویسٹمنٹس نہیں بڑھی. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے پاکستان کا کنزمپشن ٹو GDP ریشیو, گرین لائن دیکھیے, یہ یعنی 95% ہم اپنی آمدن کو کنزیوم کرتے ہیں, صرف 5% سیو ہوتی ہے. اس کے برعکس بنگلہ دیش اور انڈیا میں 70, 71, 72% جو ہے وہ کنزیوم ہوتی ہے, باقی سیو کرتے ہیں لوگ اور انویسٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ہائی کنزمپشن ہے یہ ایک بڑا ہی نمایاں قسم کا نمایاں قسم کا یہ فیچر ہے ہماری اکانومی کا. اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہماری گروتھ ہوتی ہے تو ہماری فوراً کنزمپشن بڑھ جاتی ہے اور ہماری فوراً امپورٹس بڑھ جاتی ہیں. اور جب امپورٹس بڑھتی ہیں اور اگر ہم اپنی یہ دیکھیے سیونگز کیسے, ہماری سب سے کم ہے سیونگز اور سب سے کم ہے انویسٹمنٹ باقی ممالک کی نسبت. تو جب یہ کنزمپشن بڑھتی ہے, امپورٹس بڑھتی ہیں, ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. تو یہ تو اپنی جگہ پہ چل رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور ڈیفیسٹ بھی ہمارا ہے, وہ ہے فسکل ڈیفیسٹ. یعنی گورنمنٹ کا خرچہ گورنمنٹ کی آمدن سے بہت زیادہ ہے, تقریباً 7% آف GDP گورنمنٹ کا ڈیفیسٹ ہے. تو جب یہ دونوں ڈیفیسٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اوور آل ڈیفیسٹ, جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ کہتے ہیں, وہ بہت بڑھ جاتا ہے. اور وہ بہت بڑھ جاتا ہے اور ہمارے ریزرو جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اصل جو ہمارا مسئلہ جس کو ہم نے حل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ہم اپنی اکانومی کو کمپیٹیٹو کریں اور اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں, تاکہ جو امپورٹ ہماری ضروری ہیں ان کو ہم اپنی ایکسپورٹ سے پورا کر سکیں. اور کیسے ہم گورنمنٹ کے ریونیوز کو بڑھائیں تاکہ گورنمنٹ کا خسارہ اتنا بڑا نہ. یہ دو ہمارے کور مسائل ہیں جو کہ بڑی دیر سے چلے آ رہے ہیں. اور اس میں سے جو ہمارا, میں آپ کو اس ٹیبل پہ تھوڑی دیر فوکس کروانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کا ان سب چیزوں کے ساتھ بہت تعلق ہے. اور اگر آپ ڈیٹا کو دیکھیں تو نظر یہ آئے گا کہ یہ افغانستان میں انگیجمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ ڈیفیسٹ بھی بہت بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. گورنمنٹ کے لیے پاکستان نے ایک زمانے میں 60s میں بہت باہر سے ایڈ آئی تھی. وہ ایڈ زیادہ تر پروجیکٹ ایڈ تھی. اس سے ڈیم بنے, اس سے سڑکیں بنی, اس سے ریلویز بنی اور اس سے گروتھ ہوئی. لیکن یہ جو ایڈ 2001 کے بعد آئی پاکستان, بہت ساری ایڈ آئی, لیکن وہ ایڈ آئی بجٹ سپورٹ کے لیے. اور وہ جو بجٹ سپورٹ کے لیے ایڈ آتی ہے وہ بیسکلی گورنمنٹ کی کنزمپشن کو سپورٹ کرتی ہے. یہ وہ اس قسم کی پرانی پروجیکٹ ایڈ نہیں تھی, یہ گورنمنٹ کی کنزمپشن کو سپورٹ کرتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہے کہ گورنمنٹ کی کنزمپشن اتنی کیوں بڑھ گئی؟ گورنمنٹ کی کنزمپشن کی بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم افغان انگیجمنٹ کے ساتھ ہم ایک سیکیورٹی سٹیٹ بن گئے اور ہمارے بہت سارا جو ایپریٹس ہے جو ایک سیکیورٹی سٹیٹ کے ساتھ جاتا ہے وہ بہت بڑھ گیا.
چنانچہ گورنمنٹ کے خرچے بہت بڑھ گئے جیسے جیسے ایڈ آئی باہر سے. لیکن اب ایڈ تو ختم ہو گئی لیکن وہ خرچے تو نہیں ختم ہو رہے. چنانچہ ہمارا ڈیفیسٹ جو ہے فسکل ڈیفیسٹ وہ آسمان سے باتیں کرنے لگا. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا سبسڈیز کا سسٹم ہے اور بے تحاشا سبسڈیز ہے, بجلی پہ سبسڈی, فرٹیلائزر پہ سبسڈی, چینی پہ سبسڈی, یہ جو تمام سبسڈیز ہیں یہ انفنڈڈ سبسڈیز ہیں. یعنی گورنمنٹ کے پاس ریونیو نہیں ہے ان سبسڈیز کو دینے کے لیے, لیکن گورنمنٹ دی جاتی ہے سبسڈیز. گورنمنٹ سبسڈی کا ریفارم نہیں کر سکتی, گورنمنٹ سبسڈیز کو بہتر ٹارگٹ نہیں کر سکتی. چنانچہ یہ ڈیفیسٹ بھی قابو سے باہر ہو گیا. اب ان تمام چیزوں کا جو حل ہے, جو فسکل ڈیفیسٹ میں ایکسپینڈیچر کا ریفارم کرنا ہے, ہم نے اپنے ٹیکسز میں یہ ہے کہ اگر آپ پیپر پہ دیکھیں تو ہمارے ٹیکس لاز بڑے اچھے ہیں, لیکن ان کی پریکٹس پہ جائیں تو ہر جگہ ایگزیمپشنز ہیں. پرسنل انکم ٹیکس میں ایگزیمپشنز ہیں. اگر آپ ایگریکلچر سے انکم آ رہے ہو تو آپ انکم ٹیکس نہیں دیں گے. اگر آپ کسی خاص محکمے میں کام کر رہے ہو تو آپ انکم ٹیکس نہیں دیں گے. اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں کے ممالک میں ریونیو زیادہ تر اکٹھا ہوتا ہے ریٹیل لیول پہ, یعنی دکانوں سے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ دکاندار ٹیکس نیٹ میں آنا ہی نہیں چاہتے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور ایسی چیزیں ہیں جن کو حل کیے بغیر ہم ان مسائل سے نکلیں گے نہیں. میں اسی لیے تھوڑی سی تفصیل میں جاتا ہوں تاکہ احساس ہو کہ یہ مسئلے ہیں کیا. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اندازہ ہے کہ کرنا کیا ہے, لیکن وہ ہوتا نہیں. یہ تو میں نے آپ کو اگزامپل دی نا فسکل ڈیفیسٹ کی اور ٹریڈ ڈیفیسٹ وغیرہ کی چیزوں کی. جو بہت سی اور چیزیں ہیں جو زیادہ بظاہر ہیں, نظر آتی ہیں اور ان کا اثر بھی نظر آتا ہے. مثلاً پاپولیشن گروتھ ہماری. اب یہ پاپولیشن گروتھ میں مجھے یاد ہے بنگلہ دیش سے کچھ لوگ آئے تھے آج سے کوئی 5-6 سال پہلے, پنجاب آئے, اور انہوں نے آ کے کہا کہ دیکھیں ہم نے تو شروع سب یہ پاپولیشن فیملی پلاننگ وغیرہ تو یہ ویسٹ پاکستان میں شروع ہوا تھا, تو ہمارے پاس تو بہت بعد میں آیا, لیکن وہ اس کو کب کا پورا کر کے آگے نکل گئے اور ہم ابھی تک اس میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم سے وہ پورا نہیں ہو رہا. پاپولیشن گروتھ کو ہم چیک نہیں کر پائے صحیح طرح سے. اسی طرح ایئر پولوشن دیکھیے, ایئر پولوشن سے اسلام آباد میں تو خیر پھر بھی بہتر ہے ہوا, لیکن لاہور میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں تو اس قدر ایئر پولوشن ہو جاتی ہے, اور ایئر پولوشن کا سب سے زیادہ نقصان غریب عام طبقے پہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کی یہ صحت کی مشکلات آ جاتی ہیں, ان کے صحت پہ خرچے بڑھ جاتے ہیں, اور اس لیے ان پہ خاص طور پہ ہوتا ہے. اسی طرح ایگریکلچر کو لے لیجئے. اب پاکستان میں جو ہماری اریگیشن سسٹم ہے, کنال اریگیشن ہے, یہ سب دنیا میں سب سے بڑا کنال اریگیشن اس کو شمار کیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہماری پروڈکٹیوٹی, کراپ پروڈکٹیوٹی ہے وہ بہت لو ہے, اور بڑی دیر سے لو ہے, اور بڑی دیر سے باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے, لیکن ہوتا نہیں ہے. کب سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پی آئی اے سدھر جائے, سدھرتی نہیں ہے. تو یہ جو ایک گورننس کا ڈیفیسٹ ہے یہ اپنی جگہ پہ ہے, پھر فسکل ڈیفیسٹ ہے, پھر ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. یہ تمام چیزیں جو ڈیفیسٹس ہیں ان کا لوگوں کو پتہ ہے, یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہے, لیکن اس پہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے. اور بنگلہ دیش اور انڈیا نے انہی چیزوں کے اوپر ان کو ایڈریس کر کے آگے بڑھ گئے. تو میں نے ایک پرچہ لکھا تھا جس میں نے کہا تھا کہ اس کا تعلق ہماری بڑی ہی کمپلیکس قسم کی پولیٹیکل اکانومی پہ ہے. الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہوتی ہیں وہ جیسے میں نے آپ کو بھی دکھایا تھا, وہ جب مثلا 2007 میں مشرف صاحب کو اتنے دنیا نے پیسے دیے, لیکن جب وہ گئے تو کٹی خالی تھی ہماری, کچھ نہیں تھا اس میں, اور وہ سب چلے گئے
انرجی سبسڈی پہ. تو جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو پہلے سال 1.5 سال تو وہ انہی چیزوں میں پھنسے رہے کہ ہم اس سے فائر فائٹنگ میں رہے. پھر ان کو کوئی سال 1.5 سال ملا اور اس میں انہوں نے کہا کہ اب الیکشن ہونا ہے. اب الیکشن کے دوران تو وہ سب ریفارم نہیں کریں گے نا, وہ تو مشکل ریفارم ہے. چنانچہ جب وہ گئے تو کٹی پھر خالی. اب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے, انہوں نے بھی پہلا سال 1.5 سال اسی میں گزارا, فائر فائٹنگ میں. حالات سدھرے, آگے الیکشن آ رہے تھے, انہوں نے بھی دبا کے پیسے خرچ کیے. جب وہ 1918 میں گئے تو کٹی پھر خالی. تو یہ جو ہمارا الیکٹورل پروسیس ہے, سائیکل ہے, اور یہ صرف یہی نہیں ہے کہ الیکٹورل سائیکل ہے اور اس میں ہم اس طرح سے پھنسے ہوئے ہیں. ایک یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ جب گورنمنٹس آتی بھی ہیں تو وہ نہایت انسٹیبل انوائرمنٹ میں اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں. ایک پیچھے نظر ہوتی ہے کہ ابھی ہم سے کرسی گئی, ابھی ہم سے کرسی گئی. پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر ڈنٹ لاسٹ. ان کو اپنی عہدے سے ہٹنا پڑا. وہ پیپلز پارٹی نے 5 سال کمپلیٹ کیے, لیکن پرائم منسٹر جو ان کے گیلانی صاحب سے, ان کو اپنے عہدے سے ہٹنا پڑا. اسی طرح سے مسلم لیگ کی گورنمنٹ نے بھی 5 سال پورے کیے, لیکن پرائم منسٹر نواز شریف کو ہٹنا پڑا. اور پچھلی حکومت تو پرائم منسٹر بھی گئے اور پارٹی بھی گئی. تو یہ جو انسرٹن انوائرمنٹ میں, ڈیموکریٹک سسٹم میں, اور پھر وہ الیکٹورل پروسیس کو بھی فالو کر رہے ہیں, اس پروسیس کی وجہ سے بھی جو فوکس چاہیے, جو جس قسم کی کمٹمنٹ چاہیے ہے, جس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے ان کو مسائل کو حل کرنے کے لیے, وہ مشکلات کو اس کو سامنا کرنے کی ان میں سخت نہیں ہوتی. تو دس ہیز ٹو چینج. یہ جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے اس کو کسی طرح سے چینج کرنا ہوگا. مثلا بنگلہ دیش میں چینج آیا کیونکہ وہاں کی جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں وہ شی کیم اپ. اب بہت سے بنگلہ دیشی خوش نہیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس بنگلہ دیش میں بہت گر گئے ہیں. لیکن اسٹیبلٹی ہے, اکنامک اسٹیبلٹی ہے, اکنامک گروتھ ہے, تو وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. انڈیا, مودیز انڈیا, اس میں بھی بہت مسائل ہیں, بہت سارے لوگ ناخوش ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کم از کم ہماری اکانومی تو ٹھیک چل رہی ہے. تو ایک وہ حل ہے. میں اس قسم کا حل نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ ہماری ایک وائبرنٹ ڈیموکریسی بھی رہے, ہمارے ہیومن رائٹس بھی, ان کا بھی ہم خیال رکھیں اور احترام کریں, لیکن ساتھ ساتھ ہم ان کو ریفارمز بھی چلیں. اور اس کے لیے, اسی لیے بار بار لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک کنسنسس چاہیے ہوگا اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ, لیکن وہ کنسنسس ہمارے پاس آ نہیں رہا. تو یہاں تک تو میں بات کرنا چاہتا تھا اس موضوع پہ. میں آخر میں, اس سے پہلے کہ ہم ڈسکشنز کے لیے اس کو کھولیں, میں ایک خاص ایسپیکٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں جس پہ میں بہت دیر سے کام کر رہا ہوں. یہ بے نظیر کی گورنمنٹ تھی, میرے خیال میں 94-95 کی بات ہوگی. میں ان دونوں, میں ورلڈ بینک میں تھا اور چھٹی پہ آیا ہوا تھا لمس میں پڑھانے کے لیے. تو مجھے گورنمنٹ نے اسلام آباد میں کہا کہ آپ ٹریڈ پہ ایڈوائز کریں. تو گورنمنٹ اس وقت سوچ رہی تھی ریجنل ٹریڈ کا, انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کو کرنے کا. تو مجھ سے کہا گیا منسٹر نے کہ ہمیں ایک رپورٹ کرنی چاہیے اور ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ اس ٹریڈ کا امپیکٹ کیا ہوگا. تو میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن یہ کیبنٹ سے کلیئرنس ملنی چاہیے, تو پھر یہ رپورٹ کرنی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تو وہ پرائم منسٹر بے نظیر نے پہلے تو وہ جب ایجنڈا آئٹم دیکھا کہ انڈیا کی ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے اور رپورٹ کرنی ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو وقت ضائع کر رہے ہو, شروع کرو اس چیز کو. تو کسی صاحب نے کہا وہاں پر کہ اگر انڈیا نے اپنی چیزیں ڈمپ کی پاکستان میں تو ہم کیا کریں گے. تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر انڈیا پاکستانیوں کو سبسڈائز کرنا چاہتے ہیں ڈمپ ہی کر کے, تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, آپ کو کیوں اعتراض ہے. یہ بڑے صحیح جواب تھے میرے, میں سمجھتا ہوں. لیکن پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں کرنی چاہیے. میں کہ دیکھیں, آپ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں
اور آپ جب بھی ٹریڈ کھلتا ہے اس سے کچھ لوگ گین کرتے ہیں، کچھ لوگ لوز کرتے ہیں، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لوزر کون ہے تاکہ آپ اس کے لیے کچھ کر سکیں. تو وہ بات ان کو بھائی ان کو کہ ٹھیک ہے اب یہ رپورٹ کرتے ہیں. تو وہ رپورٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ 3 میجر سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں کسی بھی ٹریڈ کی سچویشن میں، ٹریڈ لبرلائزیشن سچویشن. ایک تو ہوتا ہے کنزیومر جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہوتا ہے، اور دوسری ہوتی ہے گورنمنٹ، اور تیسرا ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر جس کے ساتھ ٹریڈ کھلنے سے جس کو کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ہم نے دیکھا بڑے کمپریہنسو اسٹڈی تھی کہ کنزیومر کا تو بھلا ہی بھلا ہوگا کیونکہ زیادہ چیزیں آ جائیں گی، چیزیں سستی ہو جائیں گی. گورنمنٹ کا بھی فائدہ تھا اس میں کیونکہ گورنمنٹ اب وہ جو چیزیں اسمگل ہو کے آتی تھیں، اوپن بارڈرز ہیں ہمارے، وہ اب ڈائریکٹلی آئیں گی وہاں سے لینڈ بارڈرز کے تھرو، کیونکہ پاکستان انڈیا کا لینڈ بارڈرز جہاں مرضی کھول لو، اتنے لمبا وہ باؤنڈری ہے آپ کی. تو وہ چونکہ لینڈ بارڈر سے آئیں گی تو اس لیے وہ ان کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور جو ڈیوٹیز لے سکتے ہیں، تو گورنمنٹ کا بھی اس میں فائدہ تھا. ہاں پرائیویٹ سیکٹر میں، پرائیویٹ انڈسٹری میں اور خاص طور پہ وہ انڈسٹری جو صرف ڈومیسٹک مارکیٹ میں کے لیے پروڈیوس کرتی ہے، ان کو تھا خدشہ، اور اس کے لیے WTO کے رولز وغیرہ ہیں اور ان کو بھی پروٹیکشن دی جا سکتی تھی. بہرحال رپورٹ دیکھی انہوں نے، اور جو ہمارے ہائی کمشنر تھے اس وقت کے انڈیا میں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں لیکن ہمارا تو اسٹریٹجی یہ ہے کہ اگر وہ کشمیر پہ بات آگے پڑے گی تو ہم ٹریڈ کھولیں گے. میں کہا دیکھیں کشمیر پہ بات کرنے کے لیے، کسی کوئی چیز کی بات کرنے کے لیے آپ کے سٹیک ہولڈر ہونے چاہیے انڈیا میں. اس وقت کوئی سٹیک ہولڈر نہیں ہے وہاں پر، لیکن اگر آپ ٹریڈ شروع کریں گے تو وہاں پر بہت سے لوگ ہیں جن کو اس ٹریڈ سے فائدہ ہو رہا ہوگا. پھر یہ لیوریج ہو سکتا ہے. اگر آپ کہیں کہ نہیں آپ جو کر رہے ہیں کشمیر میں وہ غلط کر رہے ہیں اور یہ ٹھیک کر رہے ہیں مگر ہم ٹریڈ بند کر دیں گے، پھر وہ شاید سوچے. جب ٹریڈ ہو ہی نہ تو پھر وہ لیوریج نہیں ہوتا. خیر یہ چیز ان کو سمجھ میں آئی، لیکن وہ بات آگے پیچھے ہو گئی، وہ حکومتیں تبدیل ہو گئی وغیرہ وغیرہ. تو میرا آپ کو ایگزامپل دینے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سی چیزوں پہ سوچ بچار ہو چکا ہے، لیکن ہمارا جو پولیٹیکل اکانومی اجاز ایک منٹ رہ گیا صرف. تو لیٹ می جسٹ کنکلوڈ دس ڈسکشن. اور میں ایک خاص وجہ سے میں اس کو لے کے آیا ہوں، تو میں اس کو ٹائم ہے نا پرویز، میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. ہاں کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد پھر میری اور آپ کی گفتگو ہوگی، اس کے بعد پھر یہ کھول دیا جائے گا. ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو میں شیئر کر رہا ہوں اسکرین کو دوبارہ. اس میں یہ ہے دیکھیں، میں کہہ رہا تھا نا کہ ہمارا ایک بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے، تو جب بہت سارے ملکوں کے لیے نا ٹریڈ ایک فنل بن جاتا ہے گروتھ کے لیے. چائنا، آج کل ویتنام، چند سال پہلے ٹرکی. دیکھیے اب ٹرکی مشکل حالات آئے لیکن وہ اپنے ایکسپورٹس کی وجہ سے انہوں نے دوبارہ اپنے آپ کو سدھارنا شروع ہو گئے ہیں. ملیشیا، جو ایسٹ ایشیا کی بات کی تھی پرویز نے، وہاں پہ بہت سارے ممالک بہت ٹریڈ کرتے ہیں. تو جب ان پہ مسائل آتے ہیں تو وہ پھر ٹریڈ کے تھرو اپنی گروتھ دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارا بھی ہم ابھی جو ٹریڈ ہمارے لیے کر سکتا ہے، ہم نے اس کا پورا فائدہ ابھی تک نہیں اٹھایا. اور اس کی یہ میں ڈبل سکرین پہ ہو گیا ہوں آپ کے پاس. ہاں تو اس کی جو ہے اور ہماری جو جیو پولیٹیکل سچویشن اب تک ہم نے جو استعمال کی ہے ایڈ لینے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایڈ سے نکل کے ہمیں اس کو ٹریڈ کے لیے استعمال کرنا چاہیے اپنی جیو پولیٹیکل سچویشن کو. اگلا گراف دکھائیے، اگلا سلائیڈ دکھائیے، اس سے اگلی دکھائیے. یہ دیکھیے ہسٹوریکلی، یہ پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات ہے، یہ برٹش کلونیل سسٹم سے بھی پہلے کی بات ہے. یہ تھے ہمارے ٹریڈ روٹس اس علاقے میں جہاں اس وقت ہم. ایک سب سے اوپر کا جو ہے وہ جو پشاور کے تھرو جو جاتا ہے، وہ ایک بہت پرانا ٹریڈ روٹ ہے جو کہ سینٹرل ایشین کی جو مارکیٹس تھا ان کو ملاتا تھا، ان مارکیٹس تھا جو انڈیا میں ہے. اس کے بعد اگلا والا لاہور کا ٹریڈ روٹ ہے، یہ بھی بہت پرانا روٹ ہے.
ملتان کا قدیم روٹ ہے، اسی طرح اپر سندھ کا بہت پرانے روٹس ہیں. تو جو ہمارا جس خطے میں ہم رہتے ہیں، اس خطے نے ٹریڈ کا بہت فائدہ اٹھایا. اٹ واز اے فیسیلیٹیٹر آف ٹریڈ بٹوین مارکیٹس ان دی ایسٹ اینڈ مارکیٹس ان دا ویسٹ. اب آگے چلیے. یہ کئی کلونیل پیریڈ میں ایران کا ٹریڈ اور وہ سینٹرل ایشین کا ٹریڈ ختم ہو گیا. رشیا اور برٹن کی آپس میں رائیولری میں ایران میں برٹن کو دلچسپی نہیں تھی، تو وہ والے لنکس ختم ہو گئے. چائنا اپنی حالات میں گم تھا، اس کو ابھی ٹریڈ وغیرہ کی فکر اس کو نہیں تھی. تو یہ وہ ہمارے جو ویسٹرن روٹس تھے اور ناردرن روٹس تھے وہ ختم ہو گئے. اس کے بعد ہمارے بڑے اچھے اس ریجن کے، پاکستان اس وقت نہیں تھا، اس ریجن کے بڑے اچھے تعلقات ہو گئے انڈین جو مارکیٹس اب انڈیا ہیں ان کے ساتھ. ہم را پروڈیوسرز تھے، وہاں انڈسٹری تھی، تو یہ بڑا آپس میں آمد و رفت شروع ہو گئی. لیکن 47 کے بعد جب ہمارے حالات انڈیا کے ساتھ اچھے نہیں رہے، تو اس کے بعد ہم نے ہمارے ارلی جو اکنامک مینیجرز تھے انہوں نے بڑا اچھا کیا. پہلی دفعہ تاریخ میں انڈس مارکیٹ کریٹ ہوئی، جو پشاور سے چلتی تھی کراچی تک جاتی تھی. یہ پہلی دفعہ کریٹ ہوئی یہ والی انڈس مارکیٹ، اور یہ اس نے بڑی گروتھ دی. اب آگے چلیے. لیکن اب یہ ریجن تبدیل ہو رہا ہے، اور اس وقت کوئی ایز آئی سیڈ چائنا اپنے اس میں تھا، گم ہوا تھا. سینٹرل ایشیا وہ روس کے نیچے تھا، اور انڈیا میں ایز مائی انڈین فرینڈز یوزڈ ٹو سے کہ ہمارا تو ہندو گروتھ آف ریٹ ہے 3%، اس سے زیادہ ہم جا نہیں سکتے. تو اس لیے وہاں بھی کوئی خاص نہیں ہو رہا تھا. تو اٹ واز اوکے فار اس ٹو جسٹ فوکس آن دی انڈس مارکیٹ. لیکن اب حالات تبدیل ہو گئے. چائنا وہ والا چائنا نہیں رہا، اور چائنا تو ویسٹرن چائنا میں اس کی ساری ایکسپینشن ہونی ہے، اسی لیے سی پیک وغیرہ آ رہا ہے. اسی طرح سینٹرل ایشیا اب آزاد ہے، اور ان کے پاس را نیچرل ریسورسز کے بہت ذخائر ہیں، چنانچہ وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. ایران کے پاس سرپلسز ہیں نیچرل ریسورسز کے، وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ سب ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ. چائنا کا اب بھی باوجود انڈیا کے ساتھ مشکل حالات ہونے کے $150 بلین کا ٹریڈ ہے چائنا اور انڈیا کے درمیان. تو یہ سب انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ڈیپر انڈسٹریلائزیشن ہے ان کی. اب ہم ہیں راستے میں. ہم یا یہ اختیار کر سکتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو نہ اس میں سے کچھ چیز گزرنے دینی ہے کیونکہ ہمارے تعلقات انڈیا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، ہم راستے میں دیوار کی طرح کھڑے ہیں. یا ہم ایک دوسرا اپروچ لے سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے گزرنا ہے یہاں سے ضرور گزریے، لیکن یہ گزرگاہ کے لیے یہ فیس آپ کو دینی پڑے گی. آپ گزریں، چاہے چیزیں ایسٹ سے ویسٹ جا رہی ہیں یا ویسٹ سے ایسٹ جا رہی ہیں. وی بیکم فیسیلیٹیٹرز. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آگے چلیے اگلے گراف میں. اگلا گراف دکھائیے. ہاں یہ دیکھیے اس کا فائدہ. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ انڈس مارکیٹ بن گئی. اب اگر دوبارہ یہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ روٹس دوبارہ کھل جائیں تو یہ انڈس مارکیٹ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی، کیونکہ یہ کنیکٹ کرتی ہے سارے ٹریڈ روٹس کو. اور یہ سی پیک وغیرہ نے، سی پیک والوں کے ذہن میں یہی کوئی چیز تھی. تو یہ اس لیے. اور پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ یہاں پر اسلام آباد میں کراچی سے آئے ہوئے ہیں، پرویز ہے، نیر ہیں. کراچی کی جو ڈائنامزم ہے وہ لاہور میں نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی ایک پورٹ سٹی ہے، اور پورٹ سٹی کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں. وہ ٹریڈ کا سینٹر بن جاتا ہے، کامرس کا ٹریڈ سینٹر بن جاتا ہے، فائنانس کا سینٹر بن جاتا ہے. ہمارے پاس اب صرف ایک پورٹ ہے کراچی. اگر یہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ لنکس کھل جائیں، اس گراف پہ جائیے ذرا ایک منٹ. اگر یہ کھل جائیں تو دیکھیے پشاور پورٹ بن گیا، کوئٹہ پورٹ بن گیا. یہ جو ہمارا انڈس مارکیٹ ہے نا، اس میں ایک کمزوری اس کی بڑی واضح ہے، کوئٹہ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. اگر یہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ روٹ کھل جائے جو کوئٹہ کے تھرو جاتا ہے، تو کوئٹہ بھی ایک پورٹ بن جائے گا، پورٹ سٹی بن جائے گا. لاہور ایک پورٹ سٹی بن جائے گا. تو اب کراچی کی بجائے آپ کے پاس 3 اور پورٹ سٹیز بن گئے. تو وہ پورٹ سٹیز کی اپنی ڈائنامکس ہے، اس کی اپنی ایک انرجی ہوتی ہے. اور چونکہ ہم ایک چھوٹا سائز کا ملک نہیں ہے، ہماری 230 ملین کی آبادی ہے، اور پشاور ایک بڑا سینٹر ہے، لاہور ایک بڑا سینٹر ہے. تو اس لیے
اگر ٹریڈ شروع ہوگا تو پھر اب ٹریڈ میں جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کا. اور اگر ہم اپنے ورکرز کو ٹرین کر دیں, ان کو تعلیم دے دیں, ان کو سکلز دے دیں, تو جو گڈز جا رہی ہیں ایسٹ اور ویسٹ, وہ کہیں گی کہ یار یہاں بھی تو ٹرینڈ لوگ ہیں, ہم یہاں پر کیوں نہ مینوفیکچرنگ سینٹر شروع کر دیں. اور دنیا میں بہت سارے مینوفیکچرنگ سینٹر آئے جہاں ٹریڈ شروع ہوا. چنانچہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس کو استعمال کر کے ہم ٹریڈ کو پروموٹ کریں, ریجنل ٹریڈ کو پروموٹ کریں, اس میں ہمارا بہت فائدہ ہے. اور یہ جو ہمارے مائکرو کرائسس ہیں, ڈپینڈنس, ایڈ ڈپینڈنس ہے, پھر اس کے بعد بے اندازہ خرچے ہیں سیکیورٹی ایپریٹس پہ, اس کو نکلنے کا اب یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو تبدیل کریں اور ہم بجائے ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بننے کے ایک فیسیلیٹیٹنگ اسٹیٹ بن جائیں. اور جو جوان مرد ان علاقوں میں جن کو کوئی اچھی ملازمتیں نہیں ملتی, ان کو ایک دم ملازمتیں ملنی شروع ہو جائیں گی, وہ لیبر مارکیٹ میں ابزارب ہو جائیں گے, اور ان کا ایک جو پاکستان کے ساتھ ایسوسیشن ہے, جو ملک کے ساتھ ایک ایسوسیشن ہے, وہ بالکل تبدیل ہو جائے گی. یہ سارا فاٹا وارا کا علاقہ, they will all become part of these massive trading arrangements between the markets to the west and markets to the east, and then ultimately manufacturing centers in Pakistan. تو میں یہ بات پوری کرنا چاہتا تھا. تو اب it's open for discussion and of course open to questions from Parvez. جی اعجاز, بڑا مزہ آیا, بڑی خوبصورتی سے آپ نے پورے مسئلے کا احاطہ کیا کہ یہاں کیوں ہم 75 سال کے بعد اس حال میں ہیں. بہت سے سوالات میرے ذہن میں اٹھ رہے ہیں, لیکن جو بحران کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ ہمارے خرچے بہت زیادہ ہیں, ہماری برآمدات بہت کم ہیں, درآمدات بہت زیادہ ہیں. اور اب چلیے اس مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس, ہماری پیداوار اتنی کم کیوں ہے. صرف کم کیوں نہیں ہے, صرف کم نہیں, یہ صرف ایک قسم کی ہے. اگر آپ انڈیا کی برآمدات دیکھیں تو اس میں فارماسیوٹیکلز ہیں, سافٹ ویئر, ہیوی انجینئرنگ, ہر قسم کی چیز ہے اس میں جو ایک انڈسٹریلائز ملک کے لیے ہوتی, جبکہ ہماری برآمدات صرف یا 80% تولیے, چادر, انڈر ویئر, فٹ بال, سرجیکل انسٹرومنٹس, جو کہ بہت ہی لو لیول ٹیکنالوجی کی ہیں. اچھا, لوگ کہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر نہیں ہے اس لیے ہماری ایکسپورٹس اتنی کم ہیں, لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خاص طور پر سی پیک کے بعد, سی پیک نے $30 بلین ڈالے ہیں, لیکن اس کے باوجود, اور اس کو 10 سال ہو چکے ہیں, ایکسپورٹس ڈائیورسفائی نہیں ہو سکے. تو کیا یہ ایک بہت بنیادی بات نہیں ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ ایکسپورٹس نہ صرف یہ کہ ان کی رقم تقریباً کانسٹنٹ رہی ہے, کتنی 18-20 بلین ڈالر میری تصحیح آپ کریں, اس سے زیادہ بڑھ نہیں رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ واٹ از دا ریئل ریزن بیہائنڈ دیٹ؟ بڑا اچھا مناسب سوال ہے. میں آپ کو ٹیکسٹائلز کا ایک میرا لمبا تجربہ رہا تھا پاکستانی ٹیکسٹائلز کے ساتھ اسیس کرنے کا, کہ کیونکہ ٹیکسٹائلز ویسے تو لگتا ہے نا ایک چیز ہے, لیکن اصل میں وہ بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں یارن ہے, اس میں کلاتھ ہے, اس میں ریڈی میڈ گارمنٹس ہے. تو اور دنیا کی بہت ڈیمانڈ ہے ٹیکسٹائلز کی. یعنی اگر ہم ٹیکسٹائلز کو ہی پکڑ لیں صحیح طرح سے تو وہ بھی بہت ساری جابس کریٹ کر سکتی ہے. لیکن میں نے کچھ ٹیکسٹائلز کے جو پرانے ٹیکسٹائلز کے بڑے سیٹ تھے, ان کو ملا اور میں نے پوچھا کہ اگر ٹیکسٹائلز میں ہم نے دوبارہ جان ڈالنی ہے تو ٹیکسٹائلز کے کس سیگمنٹ میں وہ جان آئے گی.
تو وہ بڑا سمجھدار شخص تھا، اور اس نے کہا کہ دیکھو میری ٹیکسٹائل میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ سوتر میں ہے، لیکن اگر میں دوبارہ سے شروع کروں تو میں سوتر میں نہ ہوں، میں ریڈی میڈ گارمنٹس میں جاؤں. اور اس نے بڑی خوبصورت اس کا ریزن دیا. اس نے کہا کہ دیکھیں، سوتر جو ہے وہ بہت کیپٹل انٹینسو ہے. آپ سپنڈلز باہر سے منگواتے ہیں، بہت کم لیبر استعمال ہوتا ہے. آپ را کاٹن خریدتے ہیں، ان کو ان سپنڈلز میں ڈالتے ہیں، زیادہ تر کام مشین کر رہی ہے، اور آپ کو انرجی چاہیے، بجلی چاہیے. اب وہ کہتا ہے کہ ہمارا کمپیریٹو ایڈوانٹیج اس میں وہ کو بالکل سوتر کے لحاظ سے غلط ہے. ہمیں ملازمتیں چاہیے، وہ سوتر میں نہیں ہے. ہمیں لیبر انٹینسو ٹیکنالوجی چاہیے، سوتر کیپٹل انٹینسو ہے. ہمیں کم انرجی استعمال کرنے والی مینوفیکچرنگ چاہیے، سوتر ہائی انٹینسٹی انرجی والی چیز ہے. لیکن سوتر بنانے والے، اور کہتا ہے میں ان میں شامل ہوں، ہم ایک بہت پاورفل لابی ہیں، ہم بڑی پرانی لابی ہیں، اور ہمارے پاس ذرائع ہیں کہ ہم اسلام آباد پہ حاوی ہو جاتے ہیں. تو جو پالیسیز وہ ریڈی میڈ گارمنٹس کے لیے بنا سکتے تھے تاکہ ریڈی میڈ گارمنٹس والے زیادہ ترقی کریں. آپ کبھی ریڈی میڈ گارمنٹس کے جو انٹرپرنورز ہیں ان سے بات کریں، وہ بالکل اور قسم کے شخص ہیں. وہ پڑھے لکھے ہیں، اور وہ جو مارکیٹس ہیں جن کے لیے وہ مینوفیکچر کر رہے ہیں، وہ ان مارکیٹس کے بالکل مطابق چل رہے ہوتے ہیں. ویری انوویٹو پیپل. لیکن ان کی پالیسی سرکلز میں پہنچ نہیں ہے. چنانچہ جو ہمارا پالیسی سٹرکچر ہے جس میں انرجی پالیسی کا بہت بڑا رول ہے، اس کو یہ سوتر بنانے والوں نے کیپچر کیا. میں آپ کو صرف اس لیے یہ ایگزامپل دیا ہے کہ ایون ود ان دا کرنٹ اسٹرکچرز دیٹ وی ہیو، دیر از اے لاٹ آف روم فار گروتھ. ہاں، بٹ دو اسٹرکچرز آر ناٹ انف. دیکھیے، سافٹ ویئر کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو. پاکستان کے ایکسپورٹ، سافٹ ویئر ایکسپورٹس پچھلے سال 2.1 2.3 بلین ڈالرز تھے. ہاں، انڈیا کے 180 بلین ڈالرز، یعنی کہ 90 گنا زیادہ. بالکل. اور اس میں کوئی کیپٹل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس میں یہ دماغی کام ہے. آپ کو بالکل صحیح ہے. میں کمپلیٹلی اگری ود یو. میں آپ کو ٹیکسٹائل کا ایگزامپل دے رہا تھا کہ ایون ان دا کرنٹ اسٹرکچرز دا پالیسی بائسز آر ناٹ ٹورڈز دا مور ڈائنامک کمپوننٹس. لیکن انڈیا کی جو آپ نے کہا ہے ڈائیورسفیکیشن ہے، اس کی ڈائیورسفیکیشن کی دو وجوہات ہیں. ایک تو انڈیا نے سکلز پہ بہت فوکس کیا. انہیں جو IIT بنائے تھے، وہ اس وقت لوگ کہتے تھے یہ کیا بن رہا ہے، تم عام جو، کیونکہ انڈیا کا لٹریسی ریٹ اتنا ہائی نہیں تھا، اب بھی اس طرح نہیں ہے جو ہو جتنا جیسے چائنا وغیرہ کا وہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایک صحیح قسم کی سکلز میں انہوں نے انویسٹ کیا تھرو دی IITs، اور ان کے اب لوگ جو ہیں وہ ان ایکسپورٹس میں وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اور نہ صرف یہ آپ کی IT ایکسپورٹس میں، وہ فارماسیوٹیکلز میں بھی، وہ انجینئرنگ میں بیک گراؤنڈ بھی ہے، سافٹ ویئر کا تو ہے ہی، وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو انڈیا نے ایک پیریڈ میں امپورٹ سبسٹیٹیوشن، انڈسٹریلائزیشن، اور ساتھ ساتھ یہ جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز کی جو ڈیپتھ کی ہے، اس کا ان کو اب بہت فائدہ ہو رہا ہے. جی کیونکہ جب بالکل انہوں صحیح، نے بالکل ڈیپولائز صحیح کیا بات. اپنی اکانومی. اور یہ صرف IITs کی بات نہیں ہے. آپ کو 500 1000 ایسے انسٹیٹیوٹس، یونیورسٹیز مل جائیں گے انڈیا میں جہاں آپ جا کے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. پاکستان میں جو ہماری ٹاپ کی انجینئرنگ یونیورسٹیاں ہیں، میں وہاں گیا ہوں، دیکھا ہوں کہ ادھر کس قسم کی تعلیم دی جا رہی ہے. تو وہ آپ کو بس اتنا ہی بنا لیتے ہیں کہ آپ کوئی مینیجر اور سیلز مین بن جائیں کسی ملٹی نیشنل کے لیے، یا کوئی مینٹیننس کا کام کر لیں. تو بہت بڑا فرق ہے ادھر کی ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ایڈوکیشن میں
اور ادھر کی ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ایجوکیشن میں ہم اس کی قیمت اب ادا کر رہے ہیں کہ وی ہیو پروڈیوس نتھنگ ان ایجوکیشن. بالکل اچھا صحیح ہے. اب میں اور اس کے ہاں پرویز اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم بات ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو اسی وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن اور کسی حد تک یونیورسٹی وغیرہ انڈیا نے کر تو لی, لیکن ان کو اس قسم کا فائدہ نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ لیٹ 90s تک تو ان کا گروتھ ریٹ بہت ہی میڈیوکر تھا. یہ جو اس کے بعد انہوں نے فورن انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنی شروع کر دی, جو کہ اپنے ساتھ ٹیکنالوجی لے کے آئی, جو کہ اس قسم کے لوگوں کو ہائر کر سکتی تھی, اس کے ساتھ کام کر سکتی تھی, اس سے انڈیا میں وائبرنسی آئی. ٹھیک بات ہے آپ کی, لیکن دیکھیں انفراسٹرکچر ہم نے بھی کافی اٹریکٹ کیا ہے. یہاں جو روڈ بنے ہیں, یہاں جو بجلی کی فراہمی ہے, ٹھیک ہے اٹس ناٹ فرسٹ ورلڈ, لیکن ادھر کے ہائی ویز بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں, موٹر وے اچھے ہیں, آل دیٹ از ویری گڈ, بٹ دیٹ ہیز ناٹ لیڈ ٹو این انکریز ان پروڈکٹیوٹی. Because we have not, two things we've not done. اسی لیبر کا جو کنسٹرینٹ ہے پروڈکٹیوٹی پہ, وہ ارلی لیولز پہ نہیں اس کا اتنا ہوتا, وہ اتنے لوگ مل جاتے ہیں آپ کو شروع کرنے کے لیے کام. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی آپ کے پاس وہ ہے یا نہیں ہے, اور وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ فورن انویسٹمنٹ سے آتی ہے. جس پیریڈ میں انڈیا لبرلائز کر رہا تھا لیٹ 90s میں کہ آنورڈ, اسی پیریڈ میں وی ور بیکمنگ اے سیکورٹی اسٹیٹ. ہم وہ انوائرمنٹ نہیں بنا رہے تھے کہ فورن انویسٹر آئے گا ٹیکنالوجی لے کے پاکستان میں مینوفیکچرنگ میں ڈالنے کے لیے. ہماری انوائرمنٹ تو کہیں اور جا رہی تھی. نا وہ کتنی ضروری تھی میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا, لیکن فیکٹ از کہ جسٹ وین انڈیا اینڈ بنگلہ دیش ور بیکمنگ اٹریکٹیو اکنامک ڈیسٹینیشن, میں اس وقت لکھا کرتا تھا مضمون اخباروں میں, تو میں کہتا تھا you should look at what kind of person is coming off at your airports. If it is army people or if it is government officials, it's not a great sign. But if it is private guys coming with investment plans, etc., that's a good opening. تو جب ہمارے ہاں وہ آ رہے تھے آفیشیل اسسٹنس آ رہی تھی, انہوں نے اپنے دروازے کھول دیے towards foreign investment that was bringing in technology, and that technology then started to give results. تو جو ہماری ہے نا وہ ایک سیکورٹی اسٹیٹ بننے کا جو پاکستان کو لانگ ٹرم اس کا جو امپلیکیشنز ہیں وہ چل رہی ہیں اب تک. ہاں میں بس ایک آخری سوال کروں گا, اس کے بعد پھر آڈینس کی طرف چلتے. تو اعجاز, آپ نے کہا کہ ادھر جو کنزمپشن ہماری بڑھی ہے وہ اس لیے کہ, اور جو عادتیں خراب ہوئی ہیں وہ اس لیے کہ باہر سے ریمیٹنسز آئیں اور پھر انہیں فضول خرچی پر لگایا گیا, بڑی بڑی گاڑیاں خریدی گئیں, بڑے محل تعمیر کیے گئے, یہاں ہر قسم کا مال آپ کو باہر سے مل جاتا ہے ادھر کے بازاروں میں, تو یہ بس ہم دکانداری پر لگ گئے. اچھا اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایک سیاسی کشمکش ہے, ایک طرف عمران خان ہے, دوسری طرف پی ٹی ایم ہے, اور عمران خان نے تو اپنا اکنامک رستہ بیان کر لیا. میں نے تو اس کو کہتے ہوئے یہ سنا ہے کہ ہمارے پاس ایک پروگرام ہے جس سے ہم اس معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب میں دوبارہ آؤں گا تو باہر والے جو غیر ملکی ہیں, پاکستانی ہیں, وہ پھر سے پیسہ بھیجنا شروع کریں گے, اور اتنا زیادہ بھیجیں گے کہ ادھر ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ان کی انویسٹمنٹ ہوگی. اب یہ انویسٹمنٹ تو اسی جگہ جائے گی جہاں سب سے زیادہ منافع ملتا, اور اس وقت تو منافع آپ کو زمین خریدنے اور بیچنے سے ہی ملتا. پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پر سیاحت, ٹورزم اتنی زیادہ ہوا کرے گی, باہر والے آئیں گے, فارنرز آئیں گے, اور وہ
डॉलर लेकर आएंगे, तो दूसरा ये। फिर उन्होंने कहा कि ये जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और हज़ारों दूसरे ऐसे चोर लुटेरे हैं, मैं उनके पैसे, उनके छुपाए हुए पैसे मैं वापस लेकर आऊँगा। अब ये 3 बातें उन्होंने कही हैं। तीसरी बात तो पहले भी कही थी, 4 साल गुजर गए, कुछ उसका हमें अंजाम नहीं दिखाई दिया। अब ये इकोनॉमिक प्रोग्राम इमरान खान का, इसहाक डार का प्रोग्राम, वो भी मैंने सुना है, आप उसमें इजाफा कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हम जो अपने दोस्त ममालिक हैं उनसे कहेंगे कि भाई थोड़ा और दे दो, इस दफ़ा हम IMF को और खुश कर देंगे। मगर उसके आगे मैंने कुछ ज़्यादा सुना नहीं है। अब मैं शायद, आई मे बी नॉट बीइंग फेयर टू आइदर, मैं आपकी ज़बानी ये सुनना चाह रहा हूँ कि PDM की क्या सोच है और PTI की क्या सोच है, और क्या अगर इनमें से किसी एक पर भी अमल कर दिया गया तो क्या हम इस दलदल से निकल सकते हैं कि नहीं? ये बड़ा मुश्किल सवाल है परवेज, इसलिए कि मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। मैंने कम से कम इसहाक डार की जो स्ट्रेटजी उन्होंने कहीं किसी डॉक्यूमेंट में बयान नहीं की हुई, उनके जो स्टेटमेंट्स आती हैं उन्हीं से पता चलता है। इसहाक डार साहब की जो सोच है वो हमें उस तरफ नहीं ले जाएगी, ये मुझे बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है। मैं समझता हूं कि हमारा मेजर ऑफ सक्सेस शुड बी कि हमारी रिजर्व्स की क्या पोजीशन है। इसहाक डार की साहब की मेजर की सक्सेस की मेजर है कि रुपया डॉलर के लिहाज से कितना स्ट्रांग है, और उसको स्ट्रांग रखने के लिए वो जितना मर्जी रिजर्व्स को इस्तेमाल करे वो समझते हैं खैर है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है। तो इसहाक डार साहब की जो सोच है फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने की, और ये डिपेंडेंस ऑन कि कोई हमारे फ्रेंडली दोस्त आके पैसे दे देंगे वगैरह, आई डोंट रियली बाय इनटू दैट। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब PMLN ने मिफ्ता इस्माइल की छुट्टी करा दी, क्योंकि मिफ्ता हैड अ वेरी क्लियर आइडिया, और मिफ्ता PML से निकलने के बाद जिस तरह से आर्टिकुलेट कर रहे हैं अपने स्ट्रेटजी को पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को, मेरे साथ तो बहुत रेजोनेट करती है। मैंने मिफ्ता को हुकूमत में इस तरह से आर्टिकुलेशन नहीं सुनी थी जिस तरह से अब वो कर रहे हैं, और मैं बड़ा खुश होता हूँ उनकी बातें सुन के। इसी तरह मैं समझता हूँ कि खाकान अब्बासी भी जब इकॉनमी के बारे में बात करते हैं तो वो कम से कम मेरी तबीयत खुश होती है। मैं समझता हूँ कि वाकई PMLN में भी लोग हैं जो इस किस्म की सोच रखते हैं। मैं समझता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानीज कैन बी अ ह्यूज एसेट। इंडिया में नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैव प्लेड अ ह्यूज रोल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसी तरह चाइना में overseas Chinese have been extremely important, and China has valued the overseas Chinese. मैं समझता हूँ कि हमारे लिए भी overseas Pakistanis are an asset. ये बड़े competitive हालात में many have done well. प्राइवेट सेक्टर में तो करते ही हैं, अब हम देख रहे हैं कि वो पॉलिटिकल एरिना में भी वो अपने आप को डाल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वो हमारी बहुत बड़ी एसेट है, एंड आई थिंक इट्स अ मिस्टेक not to think of them as an asset just because they happen to support Imran Khan. अब बाकी रह गई इमरान और PTI की जो ओवर आर्चिंग स्ट्रेटजी है। मैं उसके बारे में जिक्र भी सुनता रहता हूँ कुछ लोगों से, मैंने कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स भी देखे हैं। उनमें कम से कम जिस किस्म के फिस्कल डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट का मैंने जिक्र किया है, मुझे उसके पहलू उन डॉक्यूमेंट्स में नजर आते हैं। लेकिन मुझे ये भी मेरे ज़हन में बड़ा क्लियर है कि जब वो पावर में थे तो वो चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हुई थी। अगर उनसे बात करो तो वो कहते हैं नहीं, हमारे लिए हालात इतने मुश्किल हो गए थे कि हम अपने प्रोग्राम को सही तरह से इंप्लीमेंट कर ही नहीं सके। लेकिन उनको छोड़ भी दें
تو کم از کم جو نظر آ رہا تھا مجھے وہ یہ تھا کہ باوجود کاغذات پہ وہ چیزیں تھیں لیکن ان کی صحیح طرح سے امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تھی. تو اس لیے کسی حد تک تو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کنسرن کہ دونوں پارٹیز نے میں وہ چیز نظر نہیں آئی. اور میں اس لیے بھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس کی آرٹیکولیشن نہیں نظر آ رہی پروگرامز میں. اس لیے بھی افسوس ہوتا ہے پرویز کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی مشکل چیزیں نہیں ہیں کرنے والی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے مسائل اتنے پیچیدہ نہیں ہیں. جو کم از کم جو ٹیکنیکل مسائل ہیں وہ اتنے پیچیدہ نہیں ہیں. مثلا میں نے آپ سے جیسے کہا کہ اگر آپ اپنی جیو پولیٹیکل چیز کو اپنا ایک ایسٹ سمجھیں ٹو فیسیلیٹیٹ ٹریڈ بٹوین ریجنز تو اس سے ایک نئی انرجی آئے گی ہمارے علاقوں میں. جو کہ اس وقت بجھے ہوئے علاقے ہیں ان میں بالکل نئی انرجی آ جائے گی. تو یہ تو ایک سوچ کو تبدیل کرنا ہے نا. اس میں تو نہ آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے اب فی الحال کچھ بھی نہیں چاہیے. صرف یہ کہنا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے we will be the facilitators of trade. It's just an announcement and changing the mind. اور اس کے بعد آپ نے جو اپنے لوگوں کو سکلز دینی ہے موجودہ سسٹم کو ہی لے کے آپ امپروو کر سکتے ہیں. یہ بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کرنا اگر آپ فوکس کر لیں اس چیز کے اوپر. جیسے آپ نے کہا سڑکیں آپ کے پاس یہ تو شاید سب سے زیادہ مشکل کام ہو. ہماری سوئی جو ہے وہ کشمیر کے اوپر اٹکی ہوئی ہے. ادھر سے اگر ہم نے ہٹائی تو پھر بہت اس کے لیے تو پتہ نہیں کسی اور طرح کی سوچ کی ضرورت ہوگی. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں پرویز ٹیکنیکل مسائل نہیں ہے نا یہ اور نہ ان میں بڑی انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے. سوچ کی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے نا. اب کس قسم کا ملک آپ کشمیریوں کو پرومس کرنا چاہتے ہیں جس میں گروتھ ریٹ اس دفعہ پروجیکٹڈ گروتھ ریٹ از لیس دین 1%. یہ آپ ملک دینا چاہتے ہیں کشمیریوں کو. اور پھر جو میں نے ایک وہ گراف دکھایا کہ 1% of our spending 1% on armament in 2030 between India and Pakistan. What a huge gap there is. اور وہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے. تو آپ کس چیز سے ڈیفینڈ کریں گے کشمیر کی اسٹریٹجی کو. تو یہ تمام چیزوں کو ریئلسٹکلی دیکھنا. میں یہ نہیں کہتا کہ کشمیر کو بھول جایا لیکن وہ کریں جو ٹرکس نے کیا تھا. ٹرکس نے یاد آپ کو ٹرکش پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے یہاں پر آئی تھنک 2010-11 میں ہی came and spent a lot of time here. تو ایک چھوٹی میٹنگ تھی تو میں نے ان سے پوچھا اس میٹنگ میں کہ یہ آپ نے کیسے اپنے جو آپ ریجنل آپ کی بہت ساری ٹینشنز تھیں سائپرس کے اوپر گریس سے جھگڑے تھے یہ آپ نے کس طرح ان ٹینشنز کو ریزالو کیا تاکہ آپ ٹریڈ انڈیا ٹرکی ایکسپینڈڈ اٹس ٹریڈ انارمسلی ان دی لاسٹ 15 years. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ سائپرس کا مسئلہ ایک پرنسپل کا مسئلہ ہے لیکن اس کو ہم ابھی نہیں اس کو ہم بیک برنر پہ ڈال دیتے ہیں. اب ہم دوسری چیزوں کو حل کر لیں پھر ہم اس کی طرف چلے جائیں گے. ہم نے کہا یہ ہم نے فیصلہ کر لیا. ہم یہ نہیں کہا کہ ہم سائپرس کو بھول رہے ہیں لیکن ہم نے کہا کہ ابھی یہ ٹائم نہیں ہے. تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ there is no reason for us to not to remember the sufferings of Kashmir or indeed the sufferings of Muslims in general in India. لیکن ان کی ہیلپ ہم کس طرح سے کریں یہ سوچنے کی ضرورت ہے نا. اپنے آپ پہ کلہاڑی مار مثلا ہم نے فریش پروڈیوس میں ٹریڈ ہوتا تھا انڈیا کے ساتھ. فریش پروڈیوس میں جب ٹریڈ ہوتا تھا تو پیاز کی قیمت ٹماٹر کی قیمت آلو کی قیمت پھل کی قیمت نیچے آ جاتی تھی. وی آر اے لانگ نیرو کنٹری. ہمارے سیزن چھوٹے ہوتے ہیں. انڈیا از اے بگ کنٹری. ان کے سیزنز لمبے ہوتے ہیں. چنانچہ ان کی مارکیٹس میں فریش پروڈیوس آتا رہتا تھا اور وہ یہاں آ جاتا تھا جس سے ہماری پرائسز جو ہیں وہ کسی حد تک کم ہوتی تھی. اب انڈیا نے جو کشمیر میں کیا بہت غلط کیا. اس میں کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. ہمارا کیا ریئیکشن تھا. ہم نے فریش پروڈیوس میں ٹریڈ بند کر دیا. اس کا کشمیریوں کو فائدہ ہوا
اپنے لوگوں کا بہت نقصان ہوا. جو غریب آدمی یہاں پر ہے وہ, ہماری انفلیشن تو یہ تو فی الحال جو موجودہ انفلیشن ہے یہ تو ریسنٹ بات ہے نا. یہ فوڈ پرائس انکریزز تو پہلے کی بھی چل رہی ہیں, اور وہ اسی وجہ سے چل رہی ہیں کیونکہ ہم نے فریش پروڈیوس میں ٹریڈ بند کر دیا. تو ہمیں پرنسپل ایشوز کے اوپر بھی عقل مندی سے کام کرنا چاہیے. اور اب ہم آڈینس کی طرف چلتے ہیں, لیکن میرا پھر ایک آخری سوال, میں نے کہہ دیا تھا آخری, لیکن آج کل لوگوں کو ڈر لگا ہوا ہے کہ شاید ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس قدر بڑھ گیا ہے, حکومت نے قرضے لیے ہیں بینکوں سے, اور شاید حکومت اس قابل نہ ہو کہ وہ قرضے واپس کر سکے, تو ہو سکتا ہے کہ بینکس کو لیپس کر جائیں اور وہی صورتحال پیدا ہو جائے جو لبنان میں ہوئی تھی. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ نہیں, اپنے پیسے نکال دینے چاہیے بینکوں سے کہ نہیں, یا ادھر ہی رہنے دیے جائیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی جو 90s کی حکومت تھی اس میں, اور ان کی جو اس وقت کے فائنانس منسٹر تھے سرتاج عزیز صاحب, انہوں نے ایک بہت ہی اچھا کام کیا تھا کہ ہمارے بینکوں کو انہوں نے پرائیویٹائز کر دیا تھا. تو ہمارے جو کمرشل بینکس ہیں ان کی بیلنس شیٹس اتنی بری نہیں ہیں, اور اسی لیے ہمارا جو میکرو اکنامک کرائسس ہوتا ہے اس سے ہم جلدی سے نکل جاتے ہیں, کیونکہ یہ گورنمنٹ کا کرائسس ہوتا ہے. جب آئی ایم ایف کا سخت پروگرام آتا ہے, گورنمنٹ اپنے خرچے ورچے بند کر دیتی ہے, تو اس لیے ہم کرائسس سے نکل جاتے ہیں. ایسٹ ایشیا میں جب کرائسس ہوا تھا نا, تو وہ ان کا پرائیویٹ سیکٹر مقروض ہوا تھا بہت, اور وہ پرائیویٹ سیکٹر جب مقروض ہوتا ہے تو بینکس کو مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ ان کو بہت ٹائم لگا تھا کرائسس میں سے نکلنے کا. ہمارا وہ کرائسس نہیں ہے کیونکہ ہمارے بینکس کی حالت اتنی بری نہیں تھی, لیکن بینکوں نے بہت سا قرضہ گورنمنٹ کو دیا ہوا. اس لیے ہمیں ڈومیسٹک ڈیٹ ریسٹرکچرنگ, دیکھیے دو قسم کا ڈیٹ ہے ہمارا, ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اور انٹرنل ڈیٹ ہے. جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ زیادہ تر کنسیشنری ڈیٹ ہے. پرائیویٹ ڈیٹ ہمارا بہت کم ہے. ایکسٹرنل یہ ایشین بینک, ورلڈ بینک, یہ اس قسم کا ڈیٹ ہے, اور یہ تو بڑا ہی کنسیشنری ہوتا ہے. سو اس لیے وہ اتنا گمبھیر نہیں ہے مسئلہ. لیکن جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے اس کو اگر ریسٹرکچر کیا انہوں نے, کیونکہ اس کا بہت ہمارے فسکل ڈیفیسٹ میں اس کا بہت بڑا رول ہے کہ جو اس ڈیٹ کو سروس کرنے کے لیے جو گورنمنٹ کو انٹرسٹ چارجز دینے پڑتے ہیں وہ بہت ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اگر اس کو ریسٹرکچر کیا اور یہ سوچا سمجھا نہیں کہ اس کا بینک کی بیلنس شیٹ پہ کیا اثر ہوگا, then we are in trouble. لیکن میری امید ہے کہ یہ ڈومیسٹک جو ڈیٹ ہے اس کو اس طرح سے نہیں ریسٹرکچر کریں گے, یا کم از کم اس کو کیونکہ وہ اپنے ہی لوگ ہیں نا, اپنے ہی بینک ہیں, ان کے ساتھ آپ مل بیٹھ کے اس طرح کے حل ڈھونڈ لیں گے جو کہ جن کا ایک دم اتنا برا امپیکٹ نہیں آئے گا. اگر وہ نہ کیا تو یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, then our banks are in trouble. I'm confident that they will avoid that. چلیے we will be optimistic. اب جو سوال کرنا چاہے. السلام علیکم. میرا سوال ٹیکس کلیکشن کے بارے میں تھا کہ سب حکومتیں اس پہ اپنی پالیسی جاری کرتی ہیں کہ ہم کلیکٹ کریں گے, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو پاتا. تو ایک تو یہ کہ مشکلات کیا درکار ہوتی ہیں, اور دوسرا کہ ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. شکریہ. دیکھیں 3 بڑے ٹیکس ہیں ہمارے, 4 ٹیکس ہیں. ایک انکم ٹیکس ہے, دوسرا یہ جو ریٹیل ٹیکس ہے جس کو سیلز ٹیکس بھی کہتے ہیں, تیسرا ہمارا امپورٹ ڈیوٹیز ہیں جس کو ٹریڈ ٹیکسز کہتے ہیں, اور چوتھا ہمارا پراپرٹی ٹیکس ہے. میں نے جیسے عرض کیا تھا پہلے کہ پیپر پہ یہ ٹیکسز جو ہیں یہ ان کا اسٹرکچر بڑا صحیح ہے. اس میں بہت ہمیں ٹیکنیکل اسسٹنس ملی ہوئی ہے آئی ایم ایف سے, ورلڈ بینک سے, دنیا کے تمام ٹیکنیکل ایکسپرٹ آتا رہا ہے پاکستان,
تو ہمارے پیپر پہ یہ سب لاز بڑے اچھے ہیں، لیکن ہم اس کی امپلیمنٹیشن میں ان میں بڑے بڑے چھید ڈال دیتے ہیں. مثلاً we distinguish income by the kind of the source of income. ایگریکلچر سے انکم مل رہی ہے تو اس کو ٹیکس نہ کرو. تو ہم نے اس طرح سے بہت پاورفل لابیز کریٹ کر دی ہیں. تو وی ڈونٹ نیڈ ٹو انکریز دا ریٹس ہمارے بالکل صحیح ہیں. واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از ٹو برنگ مور پیپل ان ٹو دا ٹیکس نیٹ. اور یہ جو ہے اس میں پولیٹیکل مشکلات آئیں گی. مثلاً ریٹیل جس کی طرف ہمیں جتنی جلدی جا سکیں ہمیں جانا چاہیے، اس کے بغیر ہمارا ٹیکس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. جو ریٹیل ہے جو جس کو سیلز ٹیکس کہتے ہیں، اس میں your retail networks have to come into the tax net. There is no question of not coming into the tax net. اب پرویز اس میں جو آپ نے سوال کیا تھا، اس میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ which political party is least likely to tax the retail sector. اب دیکھو مفتاح اسماعیل نے انٹروڈیوس کر دیا تھا ریٹیل سیلز ٹیکس ٹو برنگ دا ریٹیلرز. سب سے پہلا کام ڈار صاحب نے کیا کہ ان کو نکال دیا پھر سے ٹیکس نیٹ میں سے. تو پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی سپورٹ بیس ہے، اور میں جو ریٹیل نیٹ ورکس ہیں پاکستان کے، ان کی بہت پہنچ ہے. اسی طرح جو ایگریکلچر کی لابی ہے وہ پیپلز پارٹی میں ان کی بہت پہنچ ہے. تو یہ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ پارٹیز اپنی یہ جو ان کی جو سپورٹ بیس ہے اس کو کیسے اوور کم کرتے ہیں. پرنسپل آف ٹیکسیشن شوڈ سمپلی بی income is income. It doesn't matter where it occurs. Everybody has to be treated the same way. ورنہ آپ ڈائریکٹ کریں گے لوگ اکنامک ایکٹیویٹی. مثلاً جو ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے جس میں اتنا پیسہ جا رہا ہے، rates of return in the real estate sector are humongous. But more importantly, enormous amount of savings are just parked in the retail sector, totally unproductive savings. اب اس پہ کیپٹل گینز ٹیکس بہت تھوڑا ہے، اور اس پہ اپنا اس کی جو ویلیویشن ہوتی ہے جب پراپرٹی ٹرانزیکٹ ہوتی ہے، اس کی جو ویلیویشن ہوتی ہے اس کا مارکیٹ ویلیو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یہ اس قسم کا اسپیشل ٹیکس ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اور بھی زیادہ لوگ ویسے ہی جاتے ہیں، کیونکہ دوسری ایکٹیویٹیز میں انسرٹنٹی زیادہ ہے تو وہ ریئل اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی پالیسی کو بھی اس کی طرف ٹلٹ کیا ہوا ہے تو پھر تو بہت ہی مشکل، اس کو ٹھیک کیے بغیر آپ نہیں نکل سکتے. تو اس لیے ہمیں وی جسٹ ہیو ٹو ایک پرنسپل استعمال کرنا، وہ یہ ہے کہ انکم از انکم ریگارڈلیس آف ویئر اٹ اکرز. اور اس کو لے کے امپلیمنٹ کرنا شروع کریں. And some parties will have more difficulties with it compared to other parties, but then you have to face those difficulties. Uske bagair, you see, not taxing your own people means that you want some donor to tax their people to fund our government expenditure. اگر ہماری یہ ایکسپیکٹیشن ہے تو ظاہر ہے پھر وہ کہیں گے کہ پھر تم افغانستان میں ہمیں بیسز بنانے دو اور ہمیں یہ کرنے دو وہ کرنے دو. اعجاز, half this hall wants to ask questions. تو جی اجازت صاحب، پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے جو ہماری اکانومی کے مسائل ہیں وہ ایکسپلین کیے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے یہ اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے حوالے سے کہ یہ فورم کیا کام کرتا ہے، اور اس فورم پہ اگر آپ جیسے لوگ موجود ہیں جو اتنی اچھے طریقے سے یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں تو یہ آگے ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہو رہی ہیں ایکشنز کے اندر؟ اس پہ تھوڑا سا پلیز ایکسپلین کر دیں. یہ اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل ہیز نو اسٹیچوٹری رول ایٹ آل. یعنی اگر وہ نہ ملے تو nobody will care. اور جو کہ جب ڈار صاحب بنتے ہیں پرائم منسٹر تو وہ نہیں ملتی because he doesn't have any time for economists. But you know, it's not a statutory body. Some finance ministers, it's really run by the finance minister. ہوتی وہ پرائم منسٹر کی اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل ہے لیکن it is run by finance ministers. یہ جو ہیں آپ کے شوکت ترین ہیں when he was finance minister with People's Party, he used the Economic Advisory Council. He used to talk to them often, get their advice. When he was finance minister again with the PTI, he did the same thing.
سب سے زیادہ ایکٹیو یہ تھا. حفیظ شیخ آلسو یوز دی اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل. اٹس مور لائک اے ٹاک شاپ, یو نو. بعض بڑی اسپیسیفک چیزوں پہ دے ٹیک دی ایڈوائس, لیکن جو موٹی موٹی باتیں جن کی ہم نے آج بات کی ہے, the issues that need to be addressed, اس کی جو ان کی پولیٹیکل کاسٹ ہوتی ہیں وہ ہمیشہ وہ ڈومینیٹ کر جاتی. اور جو میں نے عرض کیا, ہمارا جو پولیٹیکل اکانومی اسٹرکچر اس وقت بنا ہوا ہے, اس میں the short term political costs always outweigh any medium term sensible economic argument. And you know, somebody once said to me کہ تم ہر حکومت کے ایڈوائزری کاؤنسل پہ آ جاتے ہو. میں نے کہا کہ میں کبھی نہیں جا کے کسی کو کہتا مجھے ڈالو. ہاں, وہ خود کہتے ہیں آ جاؤ. once or twice I've said کہ نہیں میں نہیں آنا چاہتا, تو وہ کہتے ہیں یہ ناراض ہو جائیں گے اگر تم نے نہ کی, تو تم چلے جاؤ, نہ کرو, بے شک میٹنگس میں مت جاؤ. اس لیے it's that kind of a body. It's you know, there's some very good people on economic advisory councils, لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد چھوڑ جاتے ہیں because وہ you know, it just ends up being a sort of a debating society. اچھا سر, ایک سوال تھا کہ اتنے سویئر اکنامک کرائسس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں, اور اس صورتحال میں جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کس مائنڈ سیٹ میں ہے کہ ابھی تک وہ اس کو سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پہ لے رہی ہے اور کوئی ٹریڈ انڈیا کے ساتھ نہیں اوپن کرنا چاہتی؟ You know, I don't have an answer to that. میں نے دیکھا یہ ہے کہ ریٹائرڈ جنرل فوراً کہتے ہیں بڑی صحیح بات کر رہے ہیں آپ, لیکن جب وہ یونیفارم میں ہوتے ہیں میں نے کبھی ان سے اس قسم کا ذکر نہیں سنا. اکثر میں نے یہ سنا ہے کہ ڈائریکٹلی میں نے نہیں سنا, لیکن لوگوں سے یہ سنا ہے کہ the army doesn't have any problems with it. If you want to do it, do it. That's what I've heard, but who knows? The fact is that it's not happening. فرسٹ آف آل سر تھینک یو کہ آپ نے سر اتنا کمپلیکس ٹاپک کو سر اتنے ایزیلی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے میں ہیلپ کی. سر دوسری بات سر میں نے یہ پوچھنا تھا, سر پاکستان میں بات جب بھی ٹورزم کی جاتی ہے تو سر وائی ناٹ وہی کبھی بھی ڈسکورس میں ریلیجس ٹورزم کی بات نہیں آتی, حالانکہ یہاں بہت بڑا اسکوپ ہے, اور جو بھی پالیسی لیول پہ بات ہوتی ہے تو مطلب لائک جیسے کرتارپور کھلا تھا تو ایک پراپر اس کے اگینسٹ ایک لابنگ سٹارٹ ہو گئی یہاں پاکستان میں. سر اس کو کے بارے میں ہم کیا وے فارورڈ ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں؟ اور سر سیکنڈ میرا کویشچن یہ تھا کہ سر جو سعودیہ ایران کی ابھی کرنٹ اپروچمنٹ ہوئی ہے اس کو لے کے پاکستان اکنامیکلی کس طرح ایران کے ساتھ اپنے ٹرمز کو بیٹر کر سکتا ہے؟ The second one is a very difficult question. I'm not in a position to answer it. لیکن جو پہلا سوال ہے آپ کا, اس میں میں آپ کو کہوں گا کہ from time to time the government has been very interested in promoting religious tourism. ایک بڑی ہی اچھی رپورٹ انہوں نے کروائی تھی. I was involved in it in a sort of quality control angle. ایک ویب سائٹ ہے, میں پرویز آپ کی اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے CDPR Consortium for Development Policy Research, cdpr.pk.org, آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں, آپ کو بہت ساری بہت ہی اچھی اسٹڈیز مل جائیں گی جو کہ پچھلے 10-12 سال میں ہوئی ہیں پاکستان کی اکانومی میں. ان میں there is a report on religious tourism as well. A lot of detailed work went into it because government was very interested at the time. لیکن یہ جو ہے نا, جو سیکورٹی اسٹیٹ کی جو ایلیمنٹ ہے, that always seems to trump over any attempt to do the sensible thing. You see, religious tourism is very different from having plane loads of people coming to I don't know to do what. Religious tourism has a lot of attraction. یہ ایک ریجنل چیز ہے. اس کا جو کلچرل وائبز ہیں of religious tourism are very different from others. Sure, people should come for hiking, etc. We have fantastic northern areas. وہ بھی tourism بڑا اچھا ہوگا. But I think tourism is important, but I would make trade the central pillar of any strategy for Pakistan to develop and grow. اور وہ emphasis مجھے clearly thought through نہیں نظر آ رہا. For a very comprehensive overview
اور انفارچونیٹلی جو پکچر ہے ہماری اکانومی کی وہ بہت ہی ڈارک ہے اور بلیک ہے. تو میرا کویسچن بیسیکلی یہ ہے کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو انڈسٹری ہے وہ اس میں کوئی وہ کمپیریٹیو نہیں ہے وہ گلوبل مارکیٹ کو کمپیٹ کرنے کے لیے. اگر ہم ایگریکلچر سیکٹر کو لیں تو اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ریجنلی بہت ہی لو ہے, اور ٹریڈ میں بھی ہمارا جو شیئر ہے وہ بہت کم ہے. تو کیا آپ اس سب سچویشن میں دیکھتے ہیں کہ کوئی سیکٹر جہاں پہ ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے جس پہ اگر ہم فوکس کریں تو فیوچر میں آپ دیکھتے ہیں کہ پوٹینشیل ہے اور ہم اٹھ سکتے ہیں؟ اس میں آپ ہمارا جو ہیومن ریسورس ہے جو کہ بہت ہی لو اسکلڈ ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے, اس کو بھی آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج آپ دیکھتے ہیں؟ تھینک یو. دیکھیں, اگر مجھے آپ اس سوال کا جواب پتا ہوتا تو میں ریسرچر نہ ہوتا, میں کوئی انڈسٹری وغیرہ لگائی ہوتی میں نے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیکٹرز نہیں آئیڈینٹیفائی کرنے چاہیے, کیونکہ ہماری سوچ ہمیشہ بیکورڈ لوکنگ ہوگی پالیسی میکر کی. ہمیں اپنا جو ہمارا ایڈوانٹیج ہے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. ہمارا جو ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے, ہمارے لوگ محنتی لوگ ہیں. اگر ملک نہیں ان کے لیے نوکریاں مہیا کر رہا تو وہ باہر چلے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے, اور وہ بڑے کمیٹڈ ہیں, وہ $30 بلین بھیجتے ہیں ہر سال. تو ہمارا جو سب سے بڑا ہمارا ریسورس ہے وہ ہمارے لوگ ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو جتنا ہی انٹرنیشنلی کمپیٹیٹو بنائیں اتنا ہی اچھا ہے, چاہے وہ اس اسٹرینتھ کو لے کے باہر جائے, یا کوئی فورن انویسٹر کہے کہ یار اس ملک میں تو اتنے نایاب ورکرز ہیں, وائی ناٹ لوکیٹ مائی سیلف ہیئر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ we should create our competitive advantage by looking at what our resource endowment is and improve the quality of those endowments, rather than get a policy maker to decide کہ کس سیکٹر میں آپ کو کرنا چاہیے کس میں نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکسٹائلز میں, جیسے میں نے عرض کیا کہ you've got segments within textiles that can grow enormously. China is withdrawing from ready-made garments کیونکہ وہ uncompetitive ہو گیا ہے, ان کی لیبر کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے. اگر وہ withdraw کر دیں تو یہ $40-50 بلین کی مارکیٹ ہے جس میں آپ جا سکتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سیکٹورل فوکس, ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی, ایگریکلچر میں there is no need why we should be importing wheat, we should be importing edible oil, we should be importing all kinds of stuff. There's no need. دنیا کا سب سے بڑا one of the biggest irrigation system is here. اور ہمارا کسان بڑا پرانا, وہ اس کو ٹیکنیکس کا پتہ ہے کس طرح سے ریسورس کو استعمال کرنے ہیں, اس کو لے کے اس کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں, اس پہ ہم ریسورس خرچ کریں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ we need to get away from being a security state and the mindset that comes with it. We should have many more diverse investors coming to the country. یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان جانے سے پہلے آپ کو فکر پڑ جائے کہ آپ کا خاوند یا آپ کا بیٹا واپس آئے گا یا نہیں ہے. That has to change. وہ چینج ہو گیا تو there is so much strength in this country. مجھے تو بہت strength نظر آتی ہے, اور مجھے جو مسائل نظر آتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں مسئلے کہ وہ حل نہیں ہو سکتے. سر, آپ نے اکانومی کرائسس کے مختلف ریزن بتائے, مختلف فیکٹرز بتائے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ پاکستان کی اکانومی کو سب سے زیادہ کس نے تباہ کیا, پالیٹیشن نے یا جرنیلوں نے, ایک بتا دے صرف. نہیں, وہ بڑا مشکل سوال ہے نا. وہ اس طرح تو مقصد یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ملا جلا کام ہے, اور یہ مل جل کے اس کو سالو کرنا ہوگا. کسی کے انگلی اٹھانے پہ پھر وہ مسئلہ حل تو نہیں ہوتا نا. تھینک یو سر. سر جیسا آپ لوگوں نے انڈیا اور پاکستان کی کمپیریزن کی, تو سر اس کے جو انٹلیکچوئل اکانومی کی آپ نے کمپیریزن کی کہ وہ لوگ سافٹ ویئر بنا رہے ہیں اور ہم لوگ سافٹ ویئر بھی نہیں بنا سکتے. سر اس کے اگر ہم دوسرے پہلو کو دیکھیں, ایز اے پاکستانی, سر میں اکنامک کے گریجویٹ ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ میں CSP آفیسر بنوں, جبکہ
انڈین اگر وہ گریجویٹ ہے تو وہ چھوٹی سی اسمال از بیوٹیفل، وہ ان کا گاندھی کا جو فلاسفی ہے اس پہ بھی کام کرتے ہیں، وہ اپنا یوٹیوب چینل بناتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں. تو سر جو مینٹلٹی ڈفرینس ہے اس کو، اس گیپ کو ہم کیسے جو ہے نا ختم کر سکتے ہیں؟ کیوں نہ میں جو ہے نا یوٹیوب پہ کام کروں یا دوسرا جو ہے نا اپنے لیے ہائی پروفائل کے جاب کو جو ہے نا اس کو نہ چوز کروں. دیکھیں یوٹیوب تو بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن ہاں اعجاز آپ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے یاد ہے میرے بہت سارے کولیگز اور دوست انڈین جو ہیں جو اکٹھے کام کرتے تھے ورلڈ بینک میں، مجھے بڑا کلیئرلی یاد ہے لیٹ 80s ارلی 90s not late 80s ارلی 90s 93 94 میں یہ گیا چھٹیوں پہ انڈیا، واپس آیا. میں نے کہا کیسا رہا تمہارا؟ کہتا ہے انڈیا از فنشڈ، انڈیا از کمپلیٹلی فنشڈ، یہاں پر کیوس ہونا ہے، یہاں پر میں صرف تباہی اور بربادی دیکھ رہا ہوں. یہ وہ گجرات کے انسیڈنٹ ہوئے تھے وہاں پر، تو یہ ہندو تھا جس سے میں بات کر رہا تھا، یہ واپس آیا تھا، کہتا ہے کہ وہاں کے حالات. انڈیا کا جو اب دھوم دھام ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے نیبرہڈ میں اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ کوئی ڈی این اے کا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے بھی چینج کیا اپنے آپ کو محنت کر کے، اب سارے ابھی بھی نہیں چینج ہوئے، وہاں پر بہت ہم سے زیادہ غربت ہے ابھی تک وہاں پر، تو سب چیزیں نہیں وہاں پر ٹھیک ہوئی، لیکن موٹی موٹی چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں اس حد تک کہ اب انویسٹمنٹ، سیریس انویسٹمنٹ انڈیا جانی شروع ہو گئی ہے، اس سے وہ ٹرانسفارم ہو گئے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بددل نہیں ہونا چاہیے، ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں، اور جو ٹھیک کرنے والی چیزیں وہ اتنی کمپلیکس نہیں ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، لیکن فیصلہ کرنا ہے کہ اب ہم نے چینج لے کے آنا ہے، اپنی سوچ میں چینج لے کے آنا ہے، اور اپنے مقام جو ہمارا دنیا میں مقام ہے اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے. ہم نے صرف فریڈم فائٹرز نہیں ٹرین کرنے، ہم نے ایسے لوگ ٹرین کرنے ہیں جو ہماری ایکسپورٹس کو بڑھائیں. تو یہ فیصلہ کر لیں تو بہت جلدی چیزیں میں سمجھتا ہوں سدھر جائیں. اعجاز، یہ مسئلہ جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ ایک فکری تبدیلی کی ضرورت ہے، تو ہاں فکری تبدیلی، لیکن اس کے یہ ایک بہت بنیادی تبدیلی ہوگی، اس لیے کہ ہم ماضی کی طرف جانا چاہتے ہیں، باقی دنیا آگے کی طرف، اور باقی دنیا میں انڈیا بھی شامل ہے. تو وہ جو ریاست مدینہ کا خواب دیکھتے ہیں وہ پہنچیں گے ادھر ہی. اور جو ہماری تعلیم ہے اس وقت اور جو گزشتہ دہائیوں سے ہے، یہ ہمیں ایک جدید زمانے کے لیے تیار نہیں کر رہی ہے، اور اس کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں، اور آئندہ اس کی بہت بڑی ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے گی. آپ دیکھیں جس طرح کی تعلیم اس وقت اسکولوں میں دی جا رہی ہے، اس کا مقابلہ کریں انڈیا میں اسکولوں کی تعلیم کے ساتھ. اسکول کالج یونیورسٹی دیر از نو کمپیریزن. اور دیکھیں جو انڈینز ہیں انہوں نے تو امریکہ میں یونیورسٹیوں کے اوپر قبضہ کر لیا. ادھر کے جس ڈپارٹمنٹ کو آپ دیکھیں، سائنس کا ہو یا سوشل سائنس کا ہو یا بزنس کا ہو، یو ول سی انڈینز. سائنس ڈپارٹمنٹس میں، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس میں آپ کو پاکستانی شاذ و نادر کوئی نظر آئے گا. اور یہ بات دیکھیں فیسلٹیز کی نہیں ہے. جو برطانیہ میں پاکستانی ہیں وہ بھی برطانیہ میں کچھ بڑا کام کر کے نہیں دکھا سکے، کیونکہ سوچ جو ہے نا وہ پیچھے کی طرف جانے والی ہے. اس کو بدلنا ہے. اٹس ناٹ جسٹ دا سیکورٹی اسٹیٹ، اٹس آلسو دا وائڈر ویلٹان شاؤنگ جس کو کہتے ہیں. نہیں صحیح ہے، صحیح، you're absolutely right. I think and which is why I've been emphasizing کہ یہ جو ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے اکنامک مینجمنٹ کی وہ اتنی کمپلیکس نہیں ہے.
لیکن یہ جو ایشوز ہیں کہ اپنا We are مائنڈ again سیٹ ہمیں running out of time. ایک اور بار کیا پرویز جائے یہ پرویز I will also need to میری ایک بہت ہی میری گاڑی ٹھیک ہونے کے لیے گئی ہے اور ورک شاپ 5 بجے بند ہو جائے گی. So I need to make a phone call. چلیے ڈاکٹر صاحب تھینک یو Okay, well, thank you very much. We really enjoyed it. Thank you. Thank you from جاتے جاتے میں Thank you for arranging it. And I'm sorry ایک بات ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے آپ نے کہا نا جی بہت لابیز ہیں اور بہت کچھ ہے. تو ڈاکٹر محبوب الحق صاحب ہوتے تھے ایک, انہوں نے جونے جو کے دور میں میرے خیال میں سارے کیریئر میں ایک ہی بجٹ پیش کیا تھا, باقی اسحاق خان کرتے تھے. تو اس نے کچھ ریفارم لائیں, وہ جو لابیز تھیں ٹیکسٹائل ایپٹما دوسرے تیسرے, وہ بڑے ناراض ہوئے. تو وہ بڑے سیمینار کرتے تھے, لاہور میں بھی 3-4 سیمینار کیے. تو انہوں نے کہا کہ یار سب لوگوں کے یہاں لابیز ہیں, کنزیومرز کی کوئی لابی نہیں ہے, عوام کی کوئی لابی نہیں ہے. اور تو میں نے کہا جی وہ جو اب چاک گرے بام بھی نہیں کرتے, دیکھنے والوں کبھی ان کا جگر تو دیکھو. میں نے کہا کتنا روئے وہ. تو عوام جتنی بھی ہماری پالیسیز ہیں وہ عوام کو ایکسکلوڈ کر کے بنائی جاتی ہیں, یہ پرابلم ہے ہمارا. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی آف پولیٹیکل سسٹم, ایکول بیفور دا لا ایوری باڈی نہیں ہوگا. نہ آپ کے ملک میں کوئی ٹورزم آئے گی, نہ کوئی انویسٹمنٹ آئے گی. یہ سب کہانی ہے میرے ایز اے لے مین میں کہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. صحیح کہتے ہیں. دس از اے ویری کنسیڈرڈ ویو. ابھی کراچی دسمبر میں کراچی میں ایک کانفرنس تھی اور اس پہ یہ جو اسٹریٹجی بنانا اسٹریٹجک تھنکرز کی وہ تھی. وہ کراچی میں ہے کوئی انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میرا, ڈاکٹر معصومہ حسن کرتی ہیں. تو شی انوائٹڈ می. میں ذرا تھوڑا ریلکٹنٹ تھا. میں نے کہا ان کے ساتھ اکانومسٹ کی, کیونکہ ہم تو بات کریں گے what ground are you standing on, لیکن ان کی ہوا میں بہت اونچی باتیں ہوتی ہیں, کوئی فائدہ بھی ہوگا نہیں. لیکن چونکہ اکانومی کا برا حال تھا تو وہ بھی نیچے اترے ہوئے تھے, تو اس لیے ہماری اچھی کانورسیشن رہی. وہاں پر یہی بات میں نے کی, یہ جو انڈیا کے ساتھ وہ جو فریش پروڈیوس میں جو تھا, ہم نے ٹریڈ کو بند کیا. تو وہاں پر ایک صاحب تھے who's very is very much part of the security establishment. وہ کہنے لگے کہ نہیں, ہم نے تو اسٹیک ہولڈرز کو کنسلٹ کر کے ہم نے یہ ڈیسیجن لی تھی. تو میں نے کہا کہ اسٹیک ہولڈرز میں آپ نے کس سے بات کی تھی؟ انہوں نے کہا ہم نے فارمرز لابی سے بات کی تھی. میں نے کہا کہ بگیسٹ اسٹیک ہولڈر از دا کنزیومر. دیٹس دا اسٹیک ہولڈر یو شوڈ کیپ ان مائنڈ. فارمر نے تو کہنا ہے مت کرو امپورٹ انڈیا سے, ان کی تو موجیں لگی ہوں گی اس ٹریڈ کو بین کرنے میں, کیونکہ انہیں محنت کرنی پڑے گی تاکہ وہ کمپیٹ کر سکیں. تو آپ نے حد کر دی. اینی وے ہی واز گریشیس انف ٹو سے کہ نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, تو یہی کرنا چاہیے. بٹ پرویز, تھینک یو فار دس اپرچونٹی. اگین آئی ایم سوری آئی couldn't be there in person, but I hope I learned a lot by the questions that people asked and your questions. تو انشاءاللہ موقع ملا تو پھر کریں گے.